رہے ہیں کہ اس سیکٹر میں کھا لو کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو دینا پڑے گا تو جلدی سے کھا لو. تو یہ طریقہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. جتنا ضرورت کی حد تک خرچ کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ خرچ کرنا منع ہے. مثلا 1 روپے میں یا 1,000 روپے میں کام ہو سکتا ہے، آپ 2,000 روپے لے لیں تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. ہوں، ممن کانا غنیًا فلیستعفف، اور جس کو جو غنی ہے، یعنی جس کو اللہ نے ویسی مال دیا ہوا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے بچے کا مال لینے کی، تو وہ تو پھر وہ نہ کرے. ممن کانا غنیًا فلیستعفف، وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے. ممن کانا فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو فقیر ہے بیچارہ خود غریب ہے تو وہ جتنا بنتا ہے نا اتنا ہی کھائے، اس سے زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بات پہلے بھی آ گئی، دوبارہ سے اس میں پھر سے ایک دفعہ آ گئی. ٹھیک ہے. جی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی کھول کھول کے اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی بتا دی ہے، اس کے باوجود بھی جب ہم نہ کریں نا تو ایک تو ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا، دوسرا ہوں ہے کہ اگر اس کے بعد بھی عمل نہیں کریں نا تو اللہ میاں مجھے بہت سخت عذاب ہوگا. کیونکہ اللہ نے بولیں گے یار میں تمہیں قرآن میں اتنی کھول کھول کے بتا دی تھی، اب تمہیں اور کیا چاہیے تھا. اچھا استاد جی، گولڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ مطلب جیسے ایک عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب اس کے بچے تو چھوٹے تھے، صحیح ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب وہ سارا اس کا مال جو ہے، گولڈ وغیرہ جو ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ان بچوں کی دادی کے پاس ہے. تو اب وہ دادی تو ظاہر سی بات ہے گولڈ نہیں پہنیں گی، تو وہ اپنی بیٹیوں کو دے دیں یا اور کسی اور کو دے دیں، دوسری بہوؤں کو دے دیں کہ بھائی وہ پہن رہے ہیں. تو مطلب وہ گولڈ سارا دادی کے پاس ہے اور وہ دوسرے بھی سب استعمال کر رہے ہیں. مطلب وہ خرچ تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن بھائی کھو بھی سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ سارا سنبھال کے لاکر میں رکھ سکتے بھائی ہیں نا. نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. ہوں. جو یتیم کا مال ہے اسی پہ خرچ کرنے کی اجازت ہے. اور کیونکہ اگر وہ نہیں، آپ کے خرچ کر ساتھ ہی رہ رہے رہا ہیں ہے، نا. آپ کی کفالت میں. جی. خرچ تو ہو ہی نہیں رہا نا، وہ تو گولڈ ہے، مطلب یوز کر رہے ہیں، اس کو پہن رہے ہیں. نہیں ہے اجازت، اچھا. نہیں پہنا. صحیح. بھائی بچے کا مال ہے نا، وہ تو وارثوں کا مال ہے، ہوں. جب بڑے ہوں گے تقسیم ہو جائے گا. جی جی جی. تو کسی اور کا مال آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو وہ تھا ہی ساس کے پاس. تو وہ ویسے ہی پہلے بھی ظالمہ تھی، ابھی بھی ظالمہ ہے، کھا جائے اس کو جانا ہی جہنم میں، تو کیا کہہ سکتے ہیں ایسی ساس کو جس نے پہلے سے طے نہیں کیا ہوا نہیں، ہے ظالم کہ ظالم نہیں ہے، بری نہیں ہے، لیکن وہ تھا ہی ان کے کیوں پاس رکھا رکھا ہوا ہوا نا، ہے؟ بھائی جیسے اپنے بہو کا رکھا ہوا پاس ہوتا ہے نا. کیوں رکھا ہوا ہے؟ مال بہو کا رکھا ہوا اپنے پاس ہے، کس خوشی میں رکھا ہوا ہے؟ وہ بہویں دے دیتی ہیں کہ آپ رکھیں امی سنبھال کے اپنے لاکر میں، یہ ہوتا ہے. یہ بہویں بھی پاگل ہیں، وہ ساسیں بھی پاگل ہیں. ان بہوؤں کو بھی چاہیے نہ دیں، ان ساسوں کو بھی چاہیے کہ اگر بہو دے تو بولے بیٹا نہیں میں نہیں رکھ سکتی، معذرت، تم رکھو سنبھال کے، تم کو چھوٹی دودھ پیتی بچی تھوڑی ہو، اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ تمہاری جی شادی ہو گئی، تم 2 لاکھ کا 10 لاکھ کا 2 کروڑ کا 10 کروڑ کا سیون نہیں سنبھال سکتی، تو یہ رشتہ کہاں سے سنبھالو گی؟ جو لڑکی جی. اتنی میچور اور سمجھدار نہیں ہے کہ اپنے پاس کوئی سنبھال کے کوئی چیز اپنا کوئی دولت رکھ سکے، تو وہ شوہر کو یا بچے کو، اس کی اولاد ہوگی تو اولاد تو سب سے بڑی نعمت ہے نا، 2 کروڑ کے سونے سے زیادہ مہنگی ہے. تو جو 2 کروڑ کا سونا نہیں سنبھال سکتی، وہ اس سے زیادہ قیمتی اولاد اس کی ہونی نہیں چاہیے پھر اولاد. صحیح بات ہے. عجیب 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 باتیں ہیں، فضول فضول کی باتیں ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں. وہ ظالم ہے بھائی ساس، یا وہ بے وقوف ہے یا ظالم ہے. ہوں. بھائی دے استاد دے، جی، اس کا دین مال ہی ہے، اس کو دے دے. لوگوں کو دین ہی نہیں پتا ہے. یہ بڑا بہت دین، مشکل کام ہے، نہیں پتا لوگوں کو. اصل بات یہ ہے کہ دین نہیں پتا ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے. جن چیزوں کو دین نے زور دیا ان کو بولتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ملاؤں نے پھنسایا ہوا ہے، اور جن ہوں. چیزوں کو دین نے کچھ نہیں کہا ہے، خاص اس کے اندر چھوٹ دیا، اس کو ایسا سر پہ سوار کر کے رکھیں گے کہ بس جیسے سارا دین اسی کے اندر آ گیا ہے. جی. اصل بات یہ ہے کہ نہ دین کی فکر ہے، نہ آپ دین کی فکر نہیں ہے. اصل بات بس صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضی چلانی ہوتی ہے. ہاں، جو چیز ہمیں ہوتا ہے اچھی لگ انسان رہی ہے کو. وہ اچھی ہے. ہاں بس جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے وہ اچھی ہے، جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگ رہی وہ اچھی نہیں ہے. ہاں ہاں. اچھا جی. تو وہ اگر مال اس طرح کا ماں کا ہے نا، وہ دادی کے پاس رکھا ہے، تو دادی کو چاہیے فوراً سے وہ آ، اس کو کچھ اور کرے بندوبست، لڑکی کی ماں کو دے دے. ٹھیک ہے نا. نہیں ہے نا، وہ بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے. باپ بھی، بھائی بھی نہیں ہے. بھائی ہیں.
تو وہ تو سب اپنی بیویوں والے ہیں، ان کو کہاں دیا جائے گا؟ انہیں تھوڑی دیا جائے دوسری گا۔ بات یہ ہے کہ وہ جو مال ہے نا، وہ مال اب ہو گیا ہے وارثوں کا. جی تو وہ تو وارثوں بچے ہیں کے نا، جو ولی، بچے تو چھوٹے ہیں نا۔ ارے بھائی سن تو لینا، وارثوں کے جو ولی ہیں نا ان کو دے دیں. اچھا ٹھیک ہے. صحیح۔ وارثوں کا ولی کون ہوگا؟ باپ ہوگا جو ان کا بیٹا ہے. دے دو، اپنے بیٹے کو دینے میں بھی جان جا رہی ہے کیا؟ بیٹے ہاں کی اب، دوسری شادی ہو گئی نا استاد جی، ہاں تو تو بیٹے کو نہیں دیں گے، پھر اس کی بیوی استعمال کر لے گی، تو نہیں، وہ یہ بیٹا گنہگار ہوگا. گولڈ بیٹا جہنم کے میں. ساتھ سب۔ بھائی بیٹا ذمہ دار ہے، آپ بیٹے کو دے دیں. اگر وہ دوسری بیوی سے استعمال کروا رہا ہے تو قیامت میں وہ دے گا نا حساب. آپ کو جہنم میں جانے کا کیا شوق ہو رہا ہے؟ ساسو ماں سے کہیں کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے رزق پہ کھیل کیوں رہے؟ یہ آگ کے انگارے ہیں، آگ کے انگارے. آگ کے انگارے کسی کی امانت ہو تو کیا آپ اپنے اوپر زبردستی اس امانت کو لیں گے؟ ہاں میں سنبھالوں گی اس انگارے کو. کبھی بھی نہیں سنبھالیں گے. کوئلہ نہیں سنبھالیں گے، بجھا ہوا کوئلہ نہیں سنبھالیں گے، تو جلتا ہوا کوئلہ کہاں سے سنبھالیں گے؟ تو فوراً جس کی ذمہ داری ہے اس کے حوالے کرو کہ بیٹا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم ولی ہو بچوں کے، یہ بچوں کا مال ہے، تم رکھو، میں نہیں رکھ سکتی. بولے اماں آپ رکھ نہیں، بابا میں نہیں رکھ سکتی، معذرت. حتی الامکان بچے ان چیزوں سے. نہیں، رکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے نا اصل میں، فضول کا مزہ. یہ اتنا خطرناک مزہ ہے کہ دیکھیں وہ آپ کی چیز نہیں ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتی، خواہ کی ایک لائبلٹی لینی ہے. کیوں لینا ہے اس لائبلٹی کو؟ جہنم کے آگ کے انگاروں کو کیوں اپنے ذمہ داری میں رکھنا ہے؟ چھوڑے یار، اس کو دے، ختم کریں. ہاں یا تو یہ ہوتا کہ آپ کو اس سے فائدہ لینے کی اجازت ہوتی وہ. ہاں، باپ یہ کہہ دے کہ یہ مال ولیوں ان کا ہے، بچوں کا، تو یہ آپ کو میں خود رکھوا رہا ہوں، تو آپ رکھیں اپنے پاس، میرے پاس اس طرح کا لاکر نہیں ہے، آپ رکھ لیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ لاکر خود اس طرح کا خریدے اور رکھے اپنے پاس ہی. لیکن اگر وہ بالفرض بہت بڑا کوئی ڈرپوک ہے یا بہت سست آدمی ہے، تو ماں کو بھی پتا ہے کہ یہ ضائع کر دے گا، تو ٹھیک ہے پھر وہ رکھ لے. اگر بیٹا بہت زیادہ ہی لاپرواہ ہے، وہ ولی بننے کی بھی لائف نہیں ہے، یا وہ خود خرچ کر دے گا اور آپ کو پتا ہے کہ بیٹا اسی طرح کا ہے، تو پھر تو اجازت، پھر بہتر یہی ہے کہ آپ رکھ لیں. ورنہ یہ ہے کہ نہ رکھیں بھائی، حتی الامکان بچیں. اچھا جی، انشاءاللہ۔ تو کہاں تھے ہم؟ کیا بات کر چلی تھی؟ ہاں، تو اگر تم غریب ہو تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کھا لو. فلیأکل بالمعروف، جو ایک عرف کے مطابق جتنا ایک خرچہ بنتا ہے اتنا تھوڑا بہت اگر تم کھا بھی لے لیتے ہو تو وہ غلط نہیں ہے. لیکن اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے لینا بھی جائز نہیں. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کو ان کا مال حوالے کرو تو گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ بہت کافی ہے حساب لینے کے لیے. یعنی جب کسی یا بچے کا باپ مر جائے تو چاہیے کہ چند مسلمانوں کے روبرو یتیم کا مال لکھ کر امانت دار کو سونپ دے، یعنی لکھ کر امانت دار کو سونپ دے. جب یتیم بالغ ہو جائے تو وہ اس تحریر کے موافق اس کا مال اس کے حوالے کر دیں، اور جو کچھ خرچ ہوا ہو وہ بھی اس کو سمجھا دیں کہ بیٹا یہ چیزیں تمہاری دیکھ بھال میں خرچ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. اور جو کچھ یتیم کے حوالے کیا ہے اس کو بھی گواہوں کے سامنے گواہ بنا کے دکھا دو کہ بھائی یہ میں نے دے دیا ہے، ٹھیک ہے. تاکہ اگر بعد میں کوئی پھڈا شڈا ہو، کوئی لڑائی شڑائی ہو، تو پھر اس میں مسائل گواہ کھڑے ہو۔ نہ ہوں. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں تمہاری سہولت کی وجہ سے مقرر فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں فائدہ ہو. تو اور گواہ بنا کر لکھ لینا کیا ہے؟ مستحب ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، جی ثواب کا کام ہے، فرض نہیں ہے لیکن بہت بہتر ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے وہی حصہ ہے جو مردوں کا حصہ، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ماں باپ چھوڑ کر مر جائیں اور قرابت والے، ٹھیک ہے، جو چھوڑ کر مر جائیں گے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ چھوڑ کر مرے یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مرے، تھوڑا چھوڑ کر مرے یا زیادہ چھوڑ کر مرے. نصیبا مفروضہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک مقرر اور طے شدہ حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہ رسم تھی کہ بیٹیوں کو چھوٹی ہوں یا بڑی، ان کو میراث نہیں ملتی تھی بیٹیوں کو، ٹھیک ہے. اور جو بیٹے جو نابالغ ہوتے تھے ان کو بھی میراث نہیں ملتی تھی. صرف جو بڑے مرد ہوتے تھے لڑکیاں ان کو میراث ملتی تھی. اور جو بڑے اور دشمنوں سے مقاتلے کے کام ہوتے تھے وہ وارث سمجھے جاتے ہیں، جو لڑائی بڑائی کرتے تھے وہ وارث سمجھے جاتے تھے. جس کی وجہ سے یتیم بچوں کو میراث سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا. حالانکہ یتیم بچوں کو زیادہ ملنا چاہیے، لیکن چلو زیادہ نہیں تو برابر تو دو. لیکن وہ یتیم بچوں کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے. وہی مطلب اپنے مطلب سے، جو جیسے آج کل بھی چلتا ہے، جو بیٹا زیادہ پیسے والا ہوتا ہے تو اس کے
اوپر ماں باپ کی تک نوازشیں زیادہ ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ جی یہ غلط ہے. اگر تمام اولادوں کا رویہ ایک جیسا ہے، تمام اولادیں کما رہی ہیں، محنت برابر کر رہی ہیں، ایک کے نصیب میں اللہ نے 10 کروڑ لکھے ہیں، ہر مہینے ایک کے نصیب میں اللہ نے مثال کے طور پر 10 لاکھ لکھے ہیں، اور دوسرے کے نصیب میں 10,000 بمشکل آتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب آپ اس کو جو ہے وہ ہلکی نگاہوں سے دیکھیں یا اس کو اتنا پیار نہ دیں. یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناانصافی کا ظلم ہے. وہ سب کو یاد رہتا ہے کہ جی دوسری شادی کریں گے تو اگر انصاف نہیں کیا تو فالج ہو جائے گا، قیامت میں یہ ہوگا، بڑا عذاب ہوگا، فلاں ڈھمکا ہے. وہی چیزیں جو وہاں ہم سوچتے ہیں نا کہ عذاب ہوگا، ایسا ہی عذاب، اور وہی جیسا وہ ظلم ہے ایسا ہی یہ ظلم ہے کہ جو اولاد کے درمیان برابری نہیں ہوتی. ایک اولاد کو زیادہ دیا جا رہا ہے، دوسری اولاد کو کم دیا جا رہا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ ناجائز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک اولاد کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے، جب وہ ہے ہی اتنی نکمی کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کو تو یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہے، وہ ایک الگ سینیریو ہے. لیکن کسی اور وجہ سے یعنی مالی دنیاوی چکروں میں ہم لوگ کرتے ہیں نا، والدین تو جو زیادہ کما رہا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو آج چلتا ہے وہی اس دور میں بھی ہوتا تھا کہ بھائی جو ہمارے پاس لڑنے والے ہیں، بڑے بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان کو تو دے دو، لیکن بقیوں کو وراثت میں حصہ ہی نہیں ہوتا تھا. ان کے بارے میں آیت اتری ہے جس کا خلاصہ ہے کہ ماں باپ اور دیگر قرابت والوں کے مال متروکہ میں سے مردوں یعنی بیٹے خواہ و بچوں ہوں یا جوان، ان کا حصہ ملے گا ان کو. عورتوں اور بیٹیوں کو بھی بالغ ہو یا نابالغ ہو، ماں باپ وغیرہ قریبی رشتے داروں کے ترکے میں سے جو بھی بچے گا وہ ان کا حصہ کیا دیا جائے گا؟ حصہ جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا. اور یہ حصے اللہ مقرر کیے ہوئے ہیں جن کا دینا ضروری ہے. مال تھوڑا چھوڑا ہو یا زیادہ چھوڑا ہو، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس آیت میں حق والوں کا حق اور اس کا تقرر مختصراً بتایا گیا. اگلی میں تفصیل سے آگے آ رہا ہے کہ اس کے کتنے حصے ہیں، ساری تفصیل آگے آ جائے گی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار حاضر ہوں اور یتیم اور محتاج، تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے، اور ان سے ایک بہتر اور عمدہ بات کرو. یعنی جب میراث تقسیم کر رہے ہو تو برادری اور کنبے کے کچھ لوگ جمع ہوں، تو جو رشتہ دار ایسے ہوں جن کو میراث میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا، یا جو یتیم اور محتاج ہوں، ان کو کچھ کھلا کر رخصت کرو، یا کوئی چیز ترکے میں سے ان کو دے بھی دو. تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اگر میراث کے مال میں سے کھلانے سے یا کچھ دینے کا موقع نہ ہو، مثلا وہ یتیموں کا مال ہے، ٹھیک ہے، اور میت نے وصیت بھی نہیں کی، تو ان لوگوں سے کوئی مناسب سی بات کہہ کے رخصت کر دو. اب کیونکہ وہ تو وصیت بھی نہیں ہے اور وہ مال بھی اگر یتیموں کا ہے تو اس میں تو آپ کو تصرف آپ اس طرح سے خرچ نہیں کر سکتے کہ آپ اس پہ دعوتیں کریں. تو اس کو یہ کہ ان سے کچھ اچھی سی بھلی سی بات کہہ کر ان کو رخصت کر دو، یعنی نرمی سے عذر کر دو کہ بھائی دیکھیں یہ تو یتیموں کا مال ہے، ہمارا بھی حق نہیں ہے اس پہ، تو ہم نہیں، مطلب کچھ بھی اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو. وقولوا لهم قولا معروفا، اچھی بات ہے، جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، تمیز سے رخصت کرو، سلیقے سے رخصت کر دو کہ بھائی ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. سورت کے شروع میں بات ہو چکی ہے کہ تمام قریبی رشتہ دار والے درجہ بدرجہ حسن سلوک کے اور مراعات کے کیا ہیں؟ مستحق ہیں. اور جو یتیم ہے اور مسکین ہیں وہ بھی، اور جو قریب یتیم یا مسکین بھی ہوں تو اس کی رعایت اور بھی زیادہ ہونی چاہیے کہ بھئی وہ قریبی رشتہ دار بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے. اس لیے میراث کی تقسیم کے وقت ان کو حت الامکان کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. اگر کسی وجہ سے وارث نہ ہو تو حسن سلوک تو دو، اچھے اخلاق تو دو، میٹھے بول تو بولو، تمیز سے بات تو کر لو. یہ مطلب ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور یہ چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ اگر اپنے پیچھے انہوں نے چھوڑا ہے کچھ، اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے ضعیف اولاد، تو ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال، مطلب ایسا ہی حال ان کا ہوگا، تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کریں. اصل میں یہ بات تو یتیم کے جو ولی ہے نا، اور جو وصیت جو ولی ہیں ان کے لیے ہے. اصل میں تو درجہ بدرجہ اوروں کو بھی اس کا خیال رہے.
مطلب یہ ہے کہ اپنے مرنے کے بعد جیسے ہر کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری اولاد کے ساتھ سختی کا رویہ نہ ہو، میری اولاد کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو، برائی کا معاملہ نہ کیا جائے، غلط رویہ نہ رکھا جائے، ایسا ہی تمہیں بھی چاہیے نا کہ یتیم کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو اپنے بعد اپنی اولاد کے ساتھ پسند کر رہے ہو. سیدھی سی بات ہے. اللہ سے ڈرو اور یتیموں سے سیدھی اور اچھی بات کہو، یعنی جس سے ان کا دل نہ ٹوٹے، ان کا نقصان نہ ہو، بلکہ ان کی کیا ہو جائے، اصلاح ہو جائے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ تو اپنے پیٹ میں صرف اور صرف جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، یعنی جہنم کی آگ میں انقریب دوزخ میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دے گا. ٹھیک ہے. یعنی پہلے تو پوری اللہ نے احتیاط اور پوری تفصیل سے اتنا کھول کھول کے کوئی آ جائے تو یہ کرو، پھر یہ کرو، کچھ دے دو، نہیں دے سکتے ان کا ہی مال ہے تو پھر اچھا، مطلب اتنی ڈیٹیل میں پوری بات کی ہے، چھوٹی چھوٹی بات بتائیے. پھر بھی اگر تم نہیں کر لینا اور پھر بھی تم نے کوئی ظلم والی حرکت کی نا تو تمہیں دوزخ میں ڈالوں گا. بالکل بنتا ہے، بات بنتی ہے. تو یہاں پر بالکل اللہ نے تھوڑا سختی سے بات کی ہے. اس سے بھی ہمیں ایک اصول ملتا ہے بات کرنے کا. پیرنٹنگ کے اندر بھی ہمیں یہ کام آتا ہے کہ مطلب ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے کہ پوری تفصیل وضاحت سے اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بتا کر، اس کے نہ کرنے کے نیگیٹو اسپیکٹس بتا کر یا نیگیٹو کانسیکوینسز بتا کر سمجھا دیا جائے، ذہن سازی کر دی جائے، تفصیل سے بتا دیا جائے، ایک ایک بات، جزیات، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دی جائیں. پھر بھی اور پھر آخر میں جو ہے وہ بتا دیں دیکھو اب بھی اگر تم نے نہیں کیا نا تو پھر سوچ لو تمہارا حشر کیا ہوگا، یا پھر سوچ لو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا، یا پہلے سے بتا دو بھائی تمہیں پھر یہ سزا ملے گی، یا یہ پہلے سے بتا دو یہ پینلٹی لگے گی. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہے ایک طرح سے بات کرنے کا. ٹھیک ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے دو عورتوں کے برابر. ٹھیک ہے. شروع میں تو تفصیل سے نہیں بتایا تھا، اب اللہ تعالیٰ تفصیل سے بتا رہے ہیں اس رکوع کے اندر کہ اس سے پہلے سے یتیموں کے حق میں جو تفصیل اور تاکید اللہ نے بتائی تھی اس سے پتہ ہو گیا تھا، اس سے پتہ چل گئی تھی بات کہ جو میت کے قریبی رشتہ دار، قریبی لوگ ہیں، اگر کوئی یتیم ہو تو اس کا حصہ دینے میں بہت ہی احتیاط اور اہتمام چاہیے. تو اہل عرب کی قدیم رسم کے موافق ان کو میراث سے محروم کر دینا بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے. تو سب سے پہلے اب جو ہے اولاد کے حصے کو بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی میت کی اولاد بیٹا بیٹی دونوں ہوں تو ان کی میراث دینے کا اصول یہ ہے کہ ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا. مثلا اگر ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہوں تو اور 1,00,000 روپے ہوں تو 50,000 بیٹوں کو دیں گے، 25,000 بیٹیوں کو دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوگی تو 66,666 پوائنٹ جو بھی ہے وہ بیٹے کو ملے گا، اور 33,333.333 انفائنائٹ ہو جاتا ہے یہ، وہ بیٹی کو ملے گا. ٹھیک ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر صرف عورتیں ہی ہیں یعنی صرف لڑکیاں ہیں تو دو سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3 اس مال سے جو چھوڑ کر مرا، جو مردہ میت چھوڑ کر مری ہے تو 2/3 میں سے ان کو دے دیا جائے گا. یعنی اگر کسی کی میت نے اولاد میں صرف عورتیں نے بیٹیاں چھوڑی، بیٹا نہیں چھوڑا، تو وہ اگر دو سے زیادہ ہوں تب بھی ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر صرف ایک ہی بیٹی چھوڑی ہو تو اس کو میت کے ترکے کا نصف ملے گا، یعنی آدھا ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین جب بیان ابھی بتایا ہے تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ایک بیٹی کو ایک بیٹے کے ساتھ ایک ثلث ملے گا، یعنی کہ 1/3 ملے گا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ ایک بیٹی کو دوسری بیٹی کے ساتھ بطریق اولا ایک ثلث ملے گا، کیونکہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے زائد ہے، ڈبل ہوتا ہے. تو جب بیٹی کی وجہ سے اس کا حصہ 1/3 سے کم نہیں ہے تو دوسری بیٹی کی وجہ سے کیسے کم ہو سکتا ہے؟ تو دو بیٹیوں کا حکم چونکہ پہلی آیت سے پتہ چل گیا تھا، اس لیے اس آیت میں دو بیٹیوں سے زائد کا حکم بتا دیا، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ دو بیٹیوں کا حق جب ایک بیٹی سے زائد ہے تو شاید 3-4 بیٹیوں کا حق دو بیٹیوں سے زائد ہوگا. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بیٹیاں جب ایک سے زائد ہوں گی تو 2 ہوں یا 10 ہوں ان کو 2/3 ہی ملے گا. ٹھیک ہے.
باقی یہ جو تفصیل سے اس کے احکام جو ہے نا، یہ جو وصیت ہے، میراث ہے، اس کے احکام میں بہت تفصیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. ٹھیک ہے. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے. جو مر گیا اس کے ماں باپ اگر ہیں تو اس کا چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 ملے گا. اس مما ترکا ان کان لہو ولد، اس مال میں سے جو وہ چھوڑ کر مرا اگر میت کی اولاد ہے. یعنی ماں باپ کی میراث کی 3 صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں. کہ پہلی صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ میت کی اولاد ہے، بیٹا یا بیٹی، تو میت کے ماں باپ کو میت کے ترکے میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی 1/6 ملے گا. ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اس کی اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ، تو اس کی ماں کا کتنا ملے گا؟ 1/3 ہے. دوسری صورت بتا دیا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد کچھ بھی نہیں ہے، اولاد ہی نہیں ہے، صرف ماں باپ ہی وارث ہیں، تو اس کی ماں کو 1/3 ملے گا، اور بقیہ 2 جو ہیں وہ کس کو ملیں گے؟ باپ کو ملیں گے، 2/3. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی ہیں، کئی ملٹیپل بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر میت ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں، چاہے حقیقی ہوں، حقیقی مطلب ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں کا ایک سیم ہے، یا یہ کہ باپ کی 2 شادیاں تھیں، اور اس کو سوتیلے کہتے ہیں. اصل میں وہ سوتیلے نہیں ہوتے، باپ کی اولاد ایک ہی اولاد ہوتی ہے، سگے ہی ہوتے ہیں. باپ کے ہوں یا ماں کے بھی ہوں تو وہ بھی سوتیلے نہیں ہوتے، مطلب وہ بھی صحیح سگے ہی ہوتے ہیں. سوتیلے تب ہوتے ہیں جب دونوں طرف سے نہ ہونا. ٹھیک ہے. تو باپ شریک بیٹے ہوں یا ماں شریک بیٹے ہوں تو کیا ہوگا؟ سوری بھائی ہوں، بہن بھائی ہوں تو کیا ہوگا؟ اور اولاد کچھ بھی نہیں ہے تو اب اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی باقی سب اس کے باپ کو ملے گا، بھائی بہن کو کچھ نہ ملے گا. اور اگر صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہوگی تو ماں کو 1 ثلث اور باپ کو 2 ثلث ملیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اوپر والی صورت میں تھا، سیکنڈ والی میں. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے جو بعد جو وہ وصیت کر کے مرا ہے نا، قرض کی ادائیگی کے بعد. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد دھن ہے، جس قدر وارثوں کے حصے گزر چکے سب میت کی وصیت اور اس کے قرض کو الگ کرنے کے بعد وارثوں کو دیے جائیں گے. یعنی پہلے تو قرضہ جو میت کا حصہ 1/3 وہ الگ کیا جائے گا، قرضے ورضے نکالے جائیں گے، اس کے بعد ساری کہانی ہے. وارثوں کا مال وہی ہوگا جو مقدار وصیت و قرض نکال لینے کے بعد باقی رہے گا. ٹھیک ہے. یعنی وصیت ہے اور اس کے اوپر قرض تھا، وہ سب نکالنے کے بعد جو مال بچے گا وہ اس میں سے حصے بنیں گے، پہلے سے نہیں بنیں گے. خیر وہ میں نے بتایا نا کہ اس کے اندر الگ تفصیل ہے، وہ پھر بالکل اس کا یہ سچویشن کے حساب سے ہی ہوتا ہے. یہ تو ایک بات اللہ نے بتا دی قرآن میں ساری، لیکن جب بھی وراثت کا مسئلہ ہو تو یہ نہ ہو کہ آپ قرآن کی یہ صورت نکالیں، سورہ نساء اور آیت نمبر 11 ہے شاید، ہاں آیت نمبر 11 12 آپ کھول لیں اور بولیں کہ بھائی چلو بھائی آ جاؤ، شاباش میں خود اب اس کی آیت کو سمجھوں گی، ترجمہ ہے میرے پاس، تفسیریں ہیں میرے پاس، میں سمجھ کے دے دوں گی. ایسا نہیں ہوتا، اتنے مزے نہیں آ رہے، اتنا آسان نہیں ہے یہ میراث کے مسائل. میت کا جو مال ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کے کفن دفن کو لگایا جاتا ہے، اس کے بعد جو اس سے بچے وہ اس کے قرض میں دیا جائے گا، پھر جو باقی بچتا ہے اس کو میت کی وصیت میں 1/3 تک خرچ کیا جا سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد جو بچے گا اس میں پھر وراثت کیا ہوگی؟ تقسیم ہوگی. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تم کو معلوم نہیں ہے کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ، کون تم کو زیادہ نفع پہنچائے گا. فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خبردار ہے، حکمت والا ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے. اچھا میں اب آگے جو ہے نا وہ زیادہ تفصیل نہیں بتا رہا، کیونکہ وہ میں نے بتایا کہ آپ کو میں صرف ترجمہ کرتا جاؤں گا، پڑھتا جاؤں گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا، یا آپ لوگ شاید بہت زیادہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے شاید، کیونکہ جب بھی وراثت کے مسائل آئیں گے تو ہمیں الگ سے ہی چیک کرنا پڑتا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ کر مریں گی تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کی کوئی اولاد. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر کوئی ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وہی والی بات ہے کہ اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ کر مر گئی ہیں، بس لیکن وصیت کرنے کے بعد جو کر گئی ہیں یا قرض دینے کے بعد. ٹھیک ہے.
اب یہاں جو میاں بیوی ہیں ان کی میراث کو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آسان ہے، ویسے تو اتنا مشکل نہیں۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو تم چھوڑ کر مرو، اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کو 8واں حصہ ملے گا، مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وہی والی بات ہے، پھر تم چھوڑ کر مرے ہو تو تم نے چھوڑا ہے وصیت کے بعد اور جو تمہارے اوپر قرض ہو اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا، مال ہر قسم میں سے، نقد ہو، کیش ہو، جنس ہو، صلاح ہو، زیور ہو، حویلی ہو، باغ ہو، یہ جتنا بھی ہو وہ سب وہ سب اس کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر وہ مرد کہ جس کی میراث ہے، باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا، اس کی کوئی اس کا باپ بیٹا نہیں ہے، تو یا عورت ہو ایسی ہی اور اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے، تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ، اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب شریک ہے ایک تہائی میں، وصیت کے بعد جو وہ وصیت ہے، وصیت کے بعد اور قرض کے ادائیگی کے بعد جو جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑا تحمل کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں نا کچھ ذوی الفروض ہوتے ہیں کہ ان کا اس رکو میں جس کا بیان کیا گیا ہے نا، تو یہ گزرا ایک دوسری قسم کے بارے سے جن کو عصبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بیان کیا وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عصبہ، ان کے لیے کوئی حصہ میں سے نصف ثلث وغیرہ کے مقرر نہیں ہوتا، بلکہ ذوی الفروض سے جو بچ جائے گا وہ ان کو ملے گا۔ اگر مثلا کسی کے عصبہ ہو اور ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو تو اس کا مال آ، سارا کا سارا عصبہ کو مل جائے گا، اور جو دونوں ہوں تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ عصبہ کو دیا جائے گا، اور کچھ نہیں بچا تو عصبہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ عصبہ وغیرہ کیا ہے وہ ساری تفصیل وغیرہ میں نے بتائی ہے کہ وہ ہم آپ کو الگ سے پوچھ لیں گے تو پھر وہ بتانا پڑے گا۔ اس کے لیے پورا یا تو یہ کہ ایک چھوٹی سی کلاس رکھ لی جائے وراثت کی، جو بیسک چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں مدرسے نظامی میں، جو ہمارے پاس عالمہ کا کورس کر رہی ہیں خواتین، ان کے تو وہ کتاب ان کو تو وہ ہم پڑھائیں گے تفصیل سے، لیکن یہ عصبہ کیا ہے، ذوی الفروض کیا ہے، تو وہ پوری اس کے بہت اچھا سا کانسیپٹ ہے، اتنا خوبصورت ہے وہ۔ اور یہ جو ایک غلط تصور بیٹھا ہوا ہے نا کہ عورتوں کو وراثت کے معاملے میں آدھا رکھا گیا ہے، اگر وہ آپ نے سمجھ لیا نا میراث کا کانسیپٹ، تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ وراثت میں بھی اگر مجموعی طور پہ کلیکٹیولی دیکھا جائے گا نا تو عورتوں اور مردوں کے حصے برابر ہیں۔ جب میں نے یہ بات یعنی جب میں نے جب عالم کا کورس کر رہا تھا، ہمارے چھٹے سال میں یہ ہوتا ہے سراجی، تو اس کے اندر ایک اس کے سمجھنے کے لیے میں نے کتاب خریدی تھی، آسان میراث کے نام سے، مولانا عثمان صاحب کی ایک کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی، تو انہوں نے یہ بات نہیں لکھی تھی، انہوں نے تو کچھ اور لکھا تھا، انہوں نے تو کیلکولیشن بتائی تھی نا۔ جب میں نے کیلکولیشن کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو بالکل، یعنی ان کے 8 ہیں تو ان کے 4 ہیں، وہ بات تو وہی ہو گئی، یعنی برابر برابر ہو گیا۔ آدھا جن کو آدھا دیا جا رہا ہے تو ان کے تو وہ ویسے ہی 8 بن رہے ہیں، وہ خواتین تو 8 بن رہی ہیں، تو خواتین کو تو پورا حصہ برابر ہو ہی رہا ہے ایک طریقے سے۔ تو خیر وہ اگر آپ لوگ کبھی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں گے میراث تو پھر میں وہ بتاؤں گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا یعنی کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کسی حد، مطلب کہ عورت کو آدھا حصہ ہے، وہ تو اس کمپیریٹیولی آدھا ہوتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل مل رہا ہے اور بیٹی کو آدھا مل رہا ہے، اس کمپیریزن میں وہ ہم آدھا کہتے ہیں نا۔ لیکن اگر آپ پورے جو میں نے پورا تقسیم کیا نا وراثت کو، اللہ نے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جب آپ پورا سمجھیں گے نا تو آپ بولیں گے یار یہ تو اس میں تو خواتین کو اچھا خاصا جو ہے وہ مال دیا جا رہا ہے، اور اتنا اور باقاعدہ فرض اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اتنا سارا خواتین کو دیا جا رہا ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طے کی ہوئی حد ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اسے جنات ایسے ایسے باغات میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ جو جس کے نیچے نہریں بہتی اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بعض جگہوں پہ آپ لوگ سنیں گے کہ جنت کیا ہے، اس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل تو
عشق الہی ہے اور اصل تو یہ ہے، بالکل اصل عشق الہی ہے، لیکن جنت کو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سب جو ہے نا وہ بس ویسی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، ہاں لیکن جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور اس کی حدود سے تجاوز کیا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اسے جہنم میں ڈالے گا اللہ، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ولہ عذاب مہین، ذلت والا اس کے لیے عذاب ہے۔ یعنی تمام احکام اتنی تفصیل سے بتانے کے بعد یتیموں کے حقوق، وصیت کے احکام، میراث کے احکام اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کے فارمولے کے مطابق ہیں، اگر اس کی اطاعت کی گئی تو تمہیں جنت ملے گی، ٹھیک ہے، اور اگر تم نے اس کو نافرمانی کی تو کیا ہوگا، پھر وہ جہنم میں جاؤ گے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور اگر تم میں سے کوئی بدکاری کرے، تمہاری عورتوں میں سے کوئی بدکاری کرے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، اگر وہ گواہی دے دیں تو عورتوں کو کیا کرو، گھروں میں بند رکھو، یہاں تک کہ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال لے، ٹھیک ہے۔ اب جو وراثت اور یتیموں کے حکام کے بعد یہاں پہ جو اب حکم شروع ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا عورتوں کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کو ادب سکھانا اور ان کو سمجھانا ضروری کام ہے، ان پر کسی قسم کی زبردستی اور ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے، اور لیکن جاہلیت کے لوگوں میں کیا ہوتا تھا، جاہل لوگوں میں، اہل جاہلیت کے ہاں عورتوں کے لیے دونوں باتوں میں سے بہت زیادہ بے اعتدالیاں ہوتی تھی۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا کہ بھائی اگر کسی کی زوجہ سے زنا ہو جائے تو اس کے لیے 4 گواہ مسلمانوں میں سے عاقل بالغ آزاد قائم ہونے چاہیے، اگر 4 آدمی گواہی دیں تو اس عورت کو گھر میں مقید رکھنا چاہیے، گھر سے باہر جانا اور کسی سے ملنا اس کو بالکل بند کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ عورت یا تو مر جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی حکم اور سزا مقرر فرمائے۔ اس وقت تک زانیہ کے لیے کوئی حد اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمائی تھی، نہیں اس وقت کی بات ہے جب وہ 100 کوڑے یا سنسار والی بات نہیں تھی، بلکہ اس کا وعدہ کیا۔ کچھ عرصے بعد سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حد جو ہے وہ نازل کر دی کہ جو کماری ہوگی اس سے زنا ہوگا تو 100 کوڑے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے، شادی شدہ ہے اگر تو پھر کیا ہے، سنسار ہے، پھر پتھر مار کے ہلاک کرو۔ تو یہ پہلے کا حکم ہے، یہ پھر بعد میں منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے، جب آگے اگلی آیت آ جائیں گے سورہ نور کے اندر، ہم انشاءاللہ تعالیٰ سے ہم پڑھ لیں گے تو واضح پتہ چل رہا ہے کہ اس آیت میں یہ جو بات آ رہی ہے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال لے گا، تو کیا مطلب ہے راہ نکالنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو قید کر کے رکھو، اب تو قید کرنے والی بات نہیں ہے، تو ان کو راہ نکالنے والی بات ہی نہیں ہے، اب تو کیا سنسار کرو اگر وہ شادی شدہ ہیں تو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس آیت کو دوسری جو آیات آئی ہیں سورہ نور میں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے، اس کا حکم کیا ہے، منسوخ ہے، یا اگر منسوخ نہیں ہے تو یوں کہیں گے کہ اس آیت میں مبہم بات ہے، اللہ تعالیٰ بس کوئی حکم نازل کرے گا، اس کے لیے کوئی راستہ نکالے گا، اور وہ راستہ کیا ہے وہ اس آیت میں بتائے گا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر منسوخ نہیں بھی کہیں تو یہ کہیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کے علوم کو بیان کرنا ایسے نہیں ہوتا کہ جی بس ویسے ہی شروع ہو جائیں بیٹھ کے، اور آپ قرآن کو قرآن سے اور حدیث سے نہ سمجھو تو پھر قرآن سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ واللذان یأتیانہا منکم فعادوہما، اور جو 2 مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو، فعازوہما کیا مطلب، ان کو تکلیف، یعنی 2 شخص، خواہ ایک مرد اور ایک عورت ہو یا دونوں مرد ہوں، اگر کیا کریں، برا کام کریں تو ان کی سزا یہاں پر تو مختصر بتائی نا کہ ان کو تکلیف دو، ایذا دو، زبان سے، ہاتھ سے، ان کو تنبیہ و تعریف کرنے کا حکم ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت زنا کا اور لواطت دونوں کا یہی حکم تھا، یعنی بدفعلی کا، تو کہ حاکم اور قاضی کے نزدیک جو بھی ہوگا وہ اتنی سزا اس کو دے دی جائے گی، لیکن بعد میں زنا کی حد جب نازل ہوئی تو لواطت کی، یعنی جو کیا کہتے ہیں جو ہوموسیکسولیٹی ہے، اس کی کوئی حد نہیں نازل کی گئی، تو اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ اس کی بھی وہی حد ہے جو زنا کی ہے یا کوئی اور سزا ہے، یا جو پہلے سے سزا تھی وہ وہی سزا باقی رہے گی، تو اس کی سزا کیا ہے، مطلب کہ اس کو تلوار سے قتل کرنا ہے، کسی دوسرے طریقے سے مارنا ہے، کیا ہے؟ اس آیت کو بہت سے علماء نے زنا پر ہی حمل کیا، اور بعض نے اس کو ایل جی بی ٹی وغیرہ پر
کیا ہے، اور بعض نے دونوں کا کہا ہے کہ بھائی دونوں ہی کی بات ہو رہی ہے. فَإِن تابا، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر انہیں چھوڑ دو، ان کا خیال چھوڑ دو. ان اللہ کان توابا الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی اس کے بعد اگر وہ بدکاری سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنے اعمال کی درستی کر لیں تو کیا کر لیں، تو اب ان کے پیچھے مت پڑو. ہمارا کیا ہوتا ہے، زنا تو بہت دور کی بات ہے، تھوڑا سا کہیں سے کچھ لگ جائے نا کہ مطلب فلاں نے فلاں سے بات کر لی، بس خاص طور پہ خواتین، لڑکے کرتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، لڑکی کر لے تو بہت بڑا مسئلہ. خیر ٹھیک ہے، حیا کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ لڑکی کا کرنا بھی زیادہ برا سمجھا جائے گا اور لڑکے کا کرنا بھی برا ہے، لیکن لڑکی کا کرنا زیادہ برا ہوگا کہ یار تم لڑکی ہو کیسی حرکت کر رہی ہو، تمہارے اندر تو حیا زیادہ ہونی چاہیے، اللہ نے تمہارے اندر زیادہ حیا رکھی ہے، تو تم نے اپنی ساری حیا مار دی. مرد میں تو تمہاری جتنی حیا نہیں رکھی، تمہارے تو اتنی حیا، تمہیں تو یعنی تم نے زیادہ بڑا جرم کیا. اس لیے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی لڑکی اگر غلط کرے تو غلط ہے، لڑکا کرے تو غلط نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، لڑکا کرے تب بھی غلط ہے، لڑکی کرے تب بھی غلط ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ لڑکے کے کرنے میں وہ زیادہ خطرناک بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خطرناک نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کمپیریٹیولی وہ زیادہ باحیا ہے نا، کمپیریٹیولی خاتون کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اگر وہ غلط کام کر رہی ہے تو اس پہ زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ملامت کی جائے گی. یار تم لڑکی ہو کے تم نے ایسا کر لیا، جیسے لڑکیوں کو بولتے ہیں کہ یار تم لڑکے ہو کے ڈر رہے ہو، لڑکے ہو کے تم کما نہیں رہے ہو. لڑکی کو بولتے ہیں کیا کہ تم کیسی ہو، تم کما نہیں رہی ہو؟ نہیں بولتے. حالانکہ کیا لڑکی نہیں کما سکتی؟ کیا لڑکی کا کمانا ناجائز ہے؟ بالکل نہیں. لیکن کمپیریٹیولی ہم کہیں گے کہ یار لڑکا اگر نہیں کما رہا تو ہم بولیں گے یار تم لڑکی ہو کیا جو تم کماتے نہیں ہو، جو تم لڑکی ہو کیا جو تم اپنا گھر بار نہیں سنبھالتے. ٹھیک ہے، لڑکی کو نہیں کہا جائے گا. صحیح ہے. جیسے فار ایگزامپل سنگل پیرنٹ ہوتی ہیں بعض مدرس، تو اب ان کو وہ اگر نہیں کمائیں تو بس ان کو تھوڑا کہا جائے گا بھائی تمہارے بچے ہیں، تھوڑا تمہیں کچھ تو کرنا پڑے گا، اتنا کہیں گے. لیکن اگر بچے جو ہے باپ کی کسٹڈی میں ہیں تو پھر باپ کو صرف اتنا نہیں کہیں گے کہ یار تم دیکھ لو تھوڑا تمہارے بچے ہیں تم کچھ کر لو، ایسے نہیں کہیں گے. باپ کو بولیں گے بھائی تمہاری ذمہ داری ہے یہ. اس کو تو ڈانٹیں گے، اس کو تو ماریں گے، مطلب اس کو تو الگ انداز سے کریں گے، کیونکہ اس کا نہ کرنا لڑکی ماں کے نہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے. اسی طریقے سے کسی لڑکی کا کسی نامحرم اپوزٹ جینڈر کے ساتھ انوالو ہونا زیادہ برا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی لڑکا کسی نامحرم اپوزٹ جینڈر کے ساتھ انوالو ہو رہا ہے. دونوں برے ہیں، میں پھر بتا رہا ہوں، ایسا نہ آپ لوگ بولیں کہ میں مردوں کی فیور نہیں کر رہا، میں صرف ایک بتا رہا ہوں دونوں برے ہیں. لیکن زیادہ برا کیا ہے؟ لڑکی کا بے حیائی کرنا. یعنی لڑکی جو ہے وہ بوائے فرینڈ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک ایک چھوڑ دو دو چار چار بوائے فرینڈ، چھ چھ بوائے فرینڈ، 5 10 10 بوائے فرینڈ ہیں، بے حیائی ہے. اگر لڑکا اپنا جو ہے وہ ویڈیو پہ میڈیا پہ آ رہا ہے اور اپنا جو ہے وہ باڈی دکھا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اچھی بات تو نہیں ہے. لیکن کیا لڑکی بھی یہی کرے؟ پھر وہ تو ہم یہی بولیں گے نا کہ یار تم کیوں کر رہی ہو. وہ بولے کہ یار لڑکے کر سکتے ہم نہیں کر سکتے، تو ہم کیا بولیں گے؟ یار تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم پاگل ہو گئی ہو. اللہ نے تمہیں لڑکی بنایا، تمہیں اپنے جسم چھپانے کا حکم ہے، اور تمہارے اندر خوبصورتی ہے. لڑکے کا جسم اتنا خوبصورت تھوڑی ہوتا ہے، تمہارا اللہ نے اس کے اندر وہ خوبصورتی نہیں رکھی. اللہ نے خوبصورتی کے لحاظ سے لڑکیوں کو، خواتین کو خوبصورت بنایا. تو جو چیز خوبصورت ہوتی ہے اس کے اوپر زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے نا، تو اسی لیے تمہیں چھپانے کا حکم ہے. جس طریقے سے وہاں یہ آرگیومنٹ بالکل بیکار ہے، فضول آرگیومنٹ ہے کہ نہیں یہ کیا بات ہے، لڑکے تو باڈی دکھا رہے ہو تو ان کو تو آپ لوگ نہیں بولتے، میں دکھا رہی ہوں تو کیا بولوں. تو جس طرح وہاں اس کو سمجھائیں گے، یہ زیادہ اس کا دماغ گھومے گا تو تھوڑی سختی بھی کر سکتے ہیں. تو جس طرح وہاں بولیں گے وہاں اسی طریقے سے یہاں بھی ہے. کیونکہ یہ آرگیومنٹ میں بہت دفعہ میں سن چکا ہوں، بہت دفعہ یہ آتا ہے کہ اچھا لڑکی کر لے تو بہت برا، اور لڑکا کر لے تو کوئی بات نہیں خیر ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ کوئی بات نہیں خیر ہے، خیر وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی برائی ہے، بدی ہے. لیکن لڑکی کر لے تو وہ زیادہ بری بات ہے. لڑکے کی اگر گرل فرینڈز ہیں تو زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ گرل فرینڈز اس کی بن کیسے رہی ہیں، یعنی وہ لڑکیاں ہیں کیسی جو اس کی گرل فرینڈز بن رہی ہیں. سوال یہ ہے، یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کچھ خدا نہ خواستہ کچھ غلط انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو عزت اس لڑکے کی نہیں لوٹی جائے گی، عزت کا مسئلہ ان لڑکیوں کا بنے گا. تو انہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی دولت ہے جو ختم ہو سکتی ہے. لڑکوں کے پاس ایسی دولت ہی نہیں ہے جو ختم ہو سکتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو یہاں پہ یہ بات کی بیان کی جا رہی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، درست کر اپنے آپ کو اصلاح کر لیں اپنی، تو ان کو چھوڑ دو. اس میں ہمارے لیے بھی عام، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی غلطی برائی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑ جاؤ. اگر وہ توبہ کر لے تو کہہ رہے بھائی مجھے احساس ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رضو عنہما، ان کو چھوڑ دو. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم تو پیچھے پڑ جاتے ہیں جب تک جان نہیں نکالتے ہیں اس کو. یعنی اتنا بولتے ہیں کہ بندہ بولتا ہے یار اگر توبہ کر کے بھی اتنا ذلیل ہونا ہے تو بھاڑ میں جائے ایسی توبہ. وہ پھر دوبارہ کرتے ہیں اور پھر پیک پہ کرتے ہیں، پھر فل کرتے ہیں اور پھر کرتے رہتے ہیں، پھر روکنا ان کا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے، دل کا حال تو نہیں جانتا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی واقعی میں، اور آپ کو لگ بھی رہا ہو ایسے نہیں کہ ڈرامے بازی کر رہی ہے، یہ کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یار یہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہی ہے، آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یار بظاہر تو صحیح لگ رہا ہے یار یہ توبہ کر لی ہے اس نے. تو بس آپ پھر ان کو کیا کرو، ان کا راستہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو بس یہ بات ہے. ان اللہ کانا تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، رحیم ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے، اللہ ان کی توبہ تو ضرور قبول کرتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں جہالت سے لیکن پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیمہ، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو حکمت والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں. یعنی توبہ تو بے شک ایسی چیز ہے کہ زنا جیسے سنگین جرم سے بھی اور ایل جی بی ٹی والے جرم سے بھی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ گزشتہ آیت سے پتہ چل گیا. لیکن اس کا بھی ضرور لحاظ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے توبہ کا ذمہ لے لیا ہے وہ اصل میں ان لوگوں کے ساتھ ہے جو غلطی سے، نادانی سے، بھول سے، نفس کے بہکاوے میں آ کر کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں. مگر جب اپنی خرابی پر کوئی متوجہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ سے غلطی ہو گئی ہے یا اس کو خود احساس ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، فوراً اپنی خرابی پہ توبہ کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں. تو ایسوں کی خطا اللہ ضرور معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے کیا ہے، غلطی سے کیا ہے، یا کسی نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے، کیسا کیا ہے، تو کسی نے اخلاص سے توبہ کی ہے یا صرف دکھلاوے کے لیے توبہ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیمہ، اللہ تعالیٰ سے تم نہیں چھپا سکتے. ٹھیک ہے، یعنی جو جلدی سے توبہ کر لے تو وہ اطمینان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جی. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے فوراً توبہ نہیں کی، کوئی اس کو سمجھا رہا ہے پھر بھی نہیں سمجھ رہا، پھر بھی اپنی چیزوں میں اڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یا بہت دیر کر دی توبہ کرنے میں اور یا پہلی حالت پہ قائم رہا، تو اصول کے حساب سے تو اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے. لیکن اگر اس کو بھی اللہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے. مگر ذمہ داری جو ہے، یعنی کہ جو جس کو ہم کہیں گے کہ ہاں یار جس میں ہم فتویٰ بھی دے سکتے ہیں کہ ہاں اس کی توبہ قبول ہے، وہ کیا ہے، وہ فوراً جو احساس کر لے، توبہ کر لے اور اپنے جس میں پہلے کاربن تھا اس عمل کو چھوڑ دے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان کے اوپر موت آ جاتی ہے، قالا تو کہنے لگتے ہیں انی تبت الان ولا الذین یموتون وهم کفار، کہ ہاں میں توبہ کرتا ہوں اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ایسوں کی ہے توبہ قبول جو کافر ہونے کی حالت میں مرے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ دردناک عذاب ہے. یعنی ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور باز نہیں آتے، یا مرتے وقت توبہ کر رہے ہوتے ہیں، یا کفر کی حالت میں مر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی توبہ کیا ہوتا ہے، قبول نہیں، کیا کہتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو خیر موت کا یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسرا عالم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جب آپ کو مشاہدہ ہو گیا آخرت کا، فرشتوں کا، ان چیزوں کا، تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے پہلے تک توبہ قبول ہوتی ہے. اتنا فرق ہے کہ پہلا والا جو ہے وہ اصول ہے، دوسرے والے میں کہ اللہ معاف کرے تو وہ اس کا فضل ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تم کو یہ جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم کو میراث میں تم لے لو، عورتوں کو زبردستی لے لو، میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة،
اور ان کو روکے اور نہ ان کو روکے رکھو اس لیے کہ ان سے کچھ لے لو اپنا دیا ہوا مال، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی، کھلی بے حیائی، بفاحشۃ مبینہ، یعنی عورتوں کی بد افعالی کی حساب کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے۔ جو پہلے بتایا گیا ہمیں کہ عورتیں اگر غلط کام کریں، تو میں نے بتایا نا پہلے، تو ہمارا بھی گزر چکا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ مختلف طرح سے وہ عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کی عورت کو میت کا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا کوئی اور وارث لے لیتا، پھر چاہتا تو اسے نکاح کر لیتا یا بغیر نکاح کے ہی اپنے گھر میں رکھتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کسی سے دوسرے نکاح یا کسی دوسرے سے نکاح کر کے اس کا جو مہر ہوتا تھا وہ پورا کا پورا یا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا، یہ ساری عمر اس کو اپنی قید میں رکھتا تھا اور اس کے مال کا وارث بن جاتا تھا۔ تو اس کے لیے یہ آیت نازل ہو رہی ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی عورت اپنے نکاح کے معاملے میں خود مختار ہے، ٹھیک ہے؟ میت کے بھائی اور اس کے کسی وارث کو اختیار نہیں ہے کہ زبردستی اپنے نکاح میں رکھ لے، نہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتے ہیں کہیں اور نکاح کرنے پہ، نہ وہ مجبور ہو کر خاوند کے ورثے میں سے جو اس کو ملا تھا کچھ پھیر دے گی۔ ہاں اگر سری کوئی بہت فحاشی والا کوئی کام کرے تو پھر ان کو روکنا چاہیے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور لیکن ان کے ساتھ پھر بھی کیا کرو، اچھی طرح حسن سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تم کو اچھی نہیں بھی لگ رہی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہتری رکھی ہو۔ ان عورتوں کے ساتھ گفتگو میں اور معاملات میں اخلاق اور سلوک سے معاملہ رکھو۔ جاہلیت میں جیسا ذلت اور سختی کا برتاؤ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، اس طرح کا برتاؤ نہیں، بالکل ہرگز نہ کرو۔ پھر اگر تم کو کسی عورت کی کوئی مطلب کوئی بات اچھی نہ بھی لگتی ہو، صبر کرو، شاید اس میں کوئی خوبی بھی ہو، ممکن ہو کہ تم کو ناپسندیدہ ہو کوئی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی بڑی فائدے کی چیز رکھ دے، منفعت کی چیز رکھ دے، دنیاوی منفعت یا دینی منفعت رکھ دے، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے اور برے اخلاق سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہیں تک ہم ابھی فی الحال اس کو روک لیتے ہیں، ٹائم بھی تھوڑا سا ہو گیا اوپر۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہیں تک روک لیں یا آگے کریں پورا؟ چوتھا پارہ پورا کر لیں کیا؟ 2 آیتیں بچی ہیں۔ نہیں، 1 2 1 2 3 4 آیتیں بچی ہیں۔ آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کا کیا ہے پلان؟ اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو یہ 4 آیتیں پوری کر کے ہم سپارہ پورا کر لیتے ہیں، 4 5 آیتیں، اور اگر نہیں تو ہم بس یہیں پہ روک لیتے ہیں۔ بتائیں، یہیں روک دیتے ہیں؟ اچھا اچھا، ایک اور پھر زکوٰۃ بھی وہی نکالے گا اس سے جس کے پاس سے وہ سونا رکھا ہے، اور کس کے نام کی زکوٰۃ ہوگی؟ تاجی افغانستان کی ہونا کرتا، اچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور ملکیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے قبضے میں ہو اور آپ کو اس پہ تصرف حاصل ہو، آپ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بتائیں ابھی اور آگے پڑھیں یا ہم یہیں روک دیں؟ جلدی بتا دیں، 1 2 لوگ اور بتا دیں، پھر ہم اس کے حساب آگے سے کر لیتے ہیں۔ پڑھ لیں آگے پورا کریں۔ پورا کر لیں، اور جی بھی ایک آدھ اور بتا دیں، کیونکہ 2 ہو گئے نا الگ الگ، ایک
کیا ہے کہ بس کر دیں اور ایک آیت تھوڑا سا پڑھ لیں، ہوں، مطلب 4 آیتیں اور ہیں میں تو کلاس پارہ لے رہی ہوں. ہو جائے گا، 5 آیتیں میں بات ہماری پوری ہو جائے گی. کسی اپنی بات تو پوری یہاں پہ بھی ہو گئی، وہ ہے تھوڑی سی، لیکن ٹائم اوپر ہو رہا ہے تو میں اس لیے رک گیا تھا. اور بتا دیں کوئی ایک اور رائے آ جائے. چلے کر لیتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور دے چکے ہو ایک کو بہت سارا مال، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے پھر کچھ وہ مت، اس میں سے مت لو. أَتَأْخُذُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم ناحق اور صریح گناہ لینا چاہتے ہو؟ اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی چاہتا ہے کہ پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرے تو پہلی عورت پر تہمت لگا دیتا، مختلف طرح سے اس پر زیادتی کا سختی کرتا کہ مجبور ہو کر وہ مہر واپس کر دے، اور نئے نکاح میں وہ مہر کام آ جائے تو اس کو دے دے گا. یہ آیت اس کی ممانعت میں نازل ہوئی کہ جب پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری کر رہے ہو اور پہلی عورت کو بہت سارا مال دے بھی چکے ہو، تب اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو. تم کیا بہتان باندھ کر سری ظلم کر کے پہلی اور بیوی سے وہ مال لینا چاہتے ہو؟ تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم اس طرح کس طرح لے سکتے ہو جبکہ تم کو وقت افزا بازو میرا باز پہنچ چکا ہے تم کو تم میں کا ایک دوسرے تک، اور لے چکی وہ عورتیں تم سے پختہ عہد، جب تم سے وہ عہد پورا پختہ عہد لے چکی ہیں، تب کیسے ایسا کر سکتے ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب مرد اور عورت کے نکاح کے بعد مل چکے ہیں، صحبت کی نوبت آ چکی ہے، اتنے قریب آ چکے ہو، بچے بھی ہو گئے، بچے ہیں نہیں ہے لیکن صحبت کر چکے ہو، تو اس کے معاوضے میں تم تمام مہر دینا تم پر واجب ہو چکا تھا. اب کس وجہ سے تم اس کو واپس لے رہے ہو؟ اس صورت میں کیونکہ اس کو تم دبا نہیں سکتے کہ چھپکے سے، مطلب یعنی یوں کر لو کہ کسی نے الزام لگا کے لے لو، اور اب اس کو ہتھیانا ہی کہیں گے نا، تو اس طرح سے ہتھیانا تمہارے لیے کیا ہے، واپس لینا کیا ہے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. عورت اپنی خوشی سے معاف کر دے تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اور وہ عورتیں تو بہت مضبوط اور گاڑا اور اقرار تم سے لے چکی ہیں، یعنی تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے قبضے میں رہی ہیں، تمہارے تصرف میں آ چکی ہیں، تمہارے اپنی عزت تمہارے حوالے کر چکی ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو، تم ان سے جو ہے وہ تم ان سے پورے منتفع ہو چکے نہیں، تو تم کو ان پر پورا تصور کا اختیار تھا. اب اس قدر تکمیل اور اتنے مکمل قبضہ قدرت کے بعد، مکمل کامل قدرت اور کامل قبضے اور تصرف، مکمل تمام تصرف کے بعد عورتوں کے ان کو واپس لینا یا ان کو نہ دینا ان کا حق، یہ بہت بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح ملا ہے تمہارے باپ مگر جو پہلے ہو چکا. یعنی کہ اپنی ماں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، چاہے سگی ماں ہو چاہے سوتیلی ماں ہو. انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بے شک بہت بڑی بے حیائی اور بہت بڑا گناہ ہے، غضب ہے، وساء سبیل، اور بہت برا چلن ہے. جاہلیت کے دور میں اپنی سوتیلی ماں اور بعض دیگر محرمات سے بھی نکاح کر لیتے تھے، جس کا تذکرہ ابھی گزرا. اس کی ممانعت کی جاتی ہے کہ بھائی جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا، چاہے ان سے نکاح مت کرو. یہ بے حیائی اور اللہ کے غضب اور نفرت کرنے کی بات ہے، بہت برا طریقہ ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی سمجھدار لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، اور اس نکاح کو نکاح مقت یا اور اس نکاح سے جو اولاد ہوتی تھی اس کو مقتی کہتے تھے. سو ایسے نکاح جو ہو چکے وہ ہو چکے، آئندہ اس کو ایسا نہیں کرنا. یعنی باپ کی منقوہ کا جو حکم ہے، اسی حکم میں دادے اور نانی کی منقوہ بھی داخل ہے، کتنا ہی اوپر کا دادا اور کتنا ہی اوپر کی نانا کیوں نہ ہو. بہت بڑی اوپر کی نانا، دادا کے دادا، دادا کے دادا، دادا کے دادا، اس سے بھی تم وہ نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور نانا کے نانا، نانا کے نانا کے نانا کے نانا کو بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. اس میں کچھ حرام رشتے بتا رہے ہیں، اسی میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتائی ہے. اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حرام ہو گئی تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی بیٹیاں نے بھتیجیاں، اور بہن کی یعنی بھانجیاں. ٹھیک ہے. سوتیلی ماں کی حرمت بیان کر کے اب جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ان سب کو بیان فرما دیا. یہ سب تمہاری محرم عورتیں جن سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے. وہ عورتیں چند قسم ہے. اول تو ان کو بیان کیا جاتا ہے جو نسب کی وجہ سے حرام ہے، وہ 7 ہیں: ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی. ان میں سے کسی کے ساتھ کسی کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ماں کے حکم میں دادی، نانی، اوپر تک سب داخل ہے. ایسے ہی بیٹی میں پوتی، نواسی، نیچے تک کی سب داخل ہیں. اور بہن میں جو ہے وہ باپ شریک، ماں شریک اور حقیقی سب جو ہے نا وہ داخل ہیں.
اور پھوپھی میں بھی باپ دادا اوپر تک کی پشتوں کی بہن سگی ہو یا سوتیلی سب آ گئی. اور خالہ میں ماں اور نانی، نانی کی نانی، سب کی بہن تینوں اور بہن کی تینوں قسم داخل ہیں. اور بھتیجے میں تینوں قسم بھائیوں کی اولاد اور اولاد کی اولاد سب داخل ہیں. اور بھانجی میں بھی تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد اور اولاد کی اولاد سب داخل ہیں. ٹھیک ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں یعنی دودھ شریک بہنیں، وہ بھی سگی بہنوں کی طرح محرمات ہوتی ہیں، محرم ہوتی ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو اب ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ دو ہیں، ماں اور بہن. اور اس میں اشارہ ہے کہ ساتوں رشتے جو نسب میں بیان ہوئے رضاعت میں بھی حرام ہیں. یعنی رضائی بیٹی اور پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. رضائی جب آپ مثال کے طور پر رضائی بیٹی، وہ بھی کیا ہوگی، حرام ہوگی. آپ کی بیگم نے کسی کو دودھ پلا دیا تو آپ کے لیے کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی. لیکن دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، چھوٹی. سر جی ڈفرینٹ فادر سے بہن سگی اور محرم، ڈفرینٹ فادر سے بہن سگی اور محرم ہوتی ہے. دیکھیں اگر ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک بھی سگا ہے نا تو محرم ہے. اگر دونوں ہی الگ ہے تو محرم نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو ساری تفصیل ہے نا کہ جو رضائی بیٹی اور پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی بھی حرام ہے، یہ سب حدیثوں میں یہ حکم کیا ہے، حدیثوں میں موجود ہے. اب یہاں تو آپ بولیں گے یہاں کہاں لکھا ہے، تو یہاں تو ایک اصولی بات بیان ہو گئی، حدیثوں میں اس کی تفصیل مل جائے گی. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساس اور ان کی بیٹیاں، یعنی جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی ہے. اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو پھر تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس نکاح میں. اور عورتیں تمہاری بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں، جو تمہاری پشت سے ہیں کا مطلب یہ تمہاری سگی اولاد ہیں، یعنی تمہاری بہو میں تم پہ کیا ہے، یعنی ساس کے بھی بیان کر دیا حرام ہونا، اور بہو کا بھی حرام ہونا تم پہ کیا کر دیا، بیان کر دیا. یعنی یہ بھی کیا ہے، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، محرم ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب محرمات مصاہرت کا ذکر ہے، یعنی نکاح کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہو جاتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح ناجائز ہے، وہ زوجہ کی ماں ہے، اس کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. جس زوجہ سے تم نے صحبت کی ہو، لیکن اگر صحبت سے پہلے کسی عورت کو طلاق دے دو تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، اور اس میں نیچے تک کے پوتوں نواسوں کی بیویاں بھی کیا ہیں، داخل ہیں. ان سے کبھی بھی نکاح تمہارا نہیں ہو سکتا. دوسری قسم وہ ہے کہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح کی ممانعت نہ ہو، بلکہ جب تک عورت بیوی تمہارے نکاح میں ہے تب تک ہے. ٹھیک ہے. اور اس عورت کی ان قرابت والی عورتوں سے نکاح کی ممانعت رہی. جب اس عورت کو طلاق دے دی یا وہ مر گئی تو ان سے نکاح درست ہو جائے گا. وہ زوجہ کی بہن ہے، زوجہ کی موجودگی میں اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بعد میں ہو سکتا ہے. اور یہی حکم ہے زوجہ کی پھپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی کا. تو یہ جو فرمایا کہ تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بیٹے یا پوتے نسبی ہوں، منہ بولے یا لے پالک بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، جس کو متبنہ کہتے ہیں. اور ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے. اور الا ما قد سلف کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس حکم سے پہلے جو دو بہنوں کو جمع کر لیتے تھے وہ معاف ہے. یعنی کہ پہلے تو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کی اجازت تھی، یا کر لیتے تھے چلو پہلے، تو وہ کیا تھا، جو پہلے ہو گیا اس کو معاف ہے. اور فی حجورکم کا مطلب یہ ہے کہ جن کو تم اپنی گود میں پالتے ہو، ان کی پرورش کرتے ہو، یعنی اولاد جیسے ان سے معاملہ کرتے ہو اور گویا اولاد ہی سمجھتے ہو، تو ان سے ان کے نکاح کی حرمت اور ظاہر ہو گئی. یہ مطلب نہیں کہ ان کی حرمت کے لیے گود میں رکھنا ضروری ہے، مطلب وہ ان کی حرمت بتانے کے لیے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو مطلب کہ کسی غیر محرم کو آپ نے لے کے پال لیا تو اسے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فَإِن تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. مَنْ تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے
رحم کرنے والا ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ. کتاب اللہ علیکم، حکم ہوا اللہ کا تم پر، کہ جن کو ذکر فرمایا نا آخر میں، اب ان عورتوں کی حرمت بیان فرمائی جو کسی کے نکاح میں ہو، یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں ہے اس کا نکاح کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ طلاق یا وفات ہونے کے بعد وہ الگ ہو جائے اور عدت طلاق یا عدت وفات پوری نہ کر لے، اس وقت تک کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی عورت خاوند والی تمہاری ملک میں آ جائے تو وہ اس حکم حرمت سے مستثنا ہے، یعنی وہ تم پر حلال ہے، گو اس کا خاوند زندہ ہے اور اس نے طلاق بھی اس کو نہیں دی. اور اس کی صورت یہ ہے کہ کافر مرد اور کافر عورت میں باہم نکاح ہو اور مسلمان دارالحرب پر چڑھائی کر کے اس عورت کو قید کر کے دارالاسلام میں لے آئے، تو وہ عورت تو ابھی کسی کی بیوی ہے، لیکن وہ عورت جس مسلمان کو ملے گی اس کے لیے وہ حلال ہے، اگرچہ اس کا جو شوہر ہے وہ دارالحرب میں، یعنی جہاں جنگ کر رہے ہیں ہم، جہاں مار رہے ہیں ہم، اس میں زندہ موجود ہے، اب اس نے طلاق بھی نہیں دی، لیکن وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو اب ان سب محرمات کو بیان کر کے آخر میں تاکید فرما دی کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی پابندی تم پر کیا ہے، لازم ہے. یعنی جو عورت کافرہ دارالحرب سے پکڑی ہوئی آئے، اس کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک اس میں کیا گزر جائے، ایک مینسز اس کے گزر جائیں، اور وہ عورت مشرک ہو، بت پرست، وہ عورت مشرک بت پرست نہ ہو بلکہ اہل کتاب میں سے ہو، تو اس سے تمہارا نکاح کرنا کیا ہے، جائز ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا، بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو، نہ مستی نکالنے کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ جن عورتوں کی حرمت بیان ہو چکی ہے ان کے سوا ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں 4 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ طلب کرو، یعنی زبان سے ایجاب اور قبول کرو، دونوں طرف سے ایجاب اور قبول ہو جائے. دوسری طرف یہ ہے کہ یعنی ان کو جو ان کا حق ہے ان کو وہ ادا کرو، ان کا مہر، اور یہ بات قبول کرو کہ میں دوں گا اور دے دو. تیسری ہے کہ ان عورتوں کو قید میں لانا یا اپنے قبضے میں رکھنا مقصود ہو، صرف مستی نکالنا اور شہوت رانی مقصود نہ ہو، جیسا کہ زنا میں ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے بس عورت سے فائدہ اٹھایا اور اس کو وہ کر دیا، ایسا نہ ہو، بلکہ آپ نے پوری ذمہ داری اٹھانی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ اس کی زوجہ ہو جائے گی، کبھی بھی اس کو چھوڑنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. کسی وجہ سے بعد میں مسئلے ہو گئے وہ الگ بات ہے، لیکن نکاح کرتے وقت یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے مطلب یہ ہے کہ کوئی مدت مقرر نہ ہو، اس سے متع کا حرام ہونا پتہ چل گیا، متع کرتے ہیں نا جیسے، تو وہ بھی حرام ہونا اس آیت سے پتہ چل گیا، جس پر اہل حق کا اجماع ہے. چوتھی شرط جو دوسری آیتوں میں ہے مذکور ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مخفی طور پر دوستی نہ ہو، یعنی کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورت اس معاملے کے گواہ ہوں. ٹھیک ہے، اگر بغیر گواہوں کے ایجاب اور قبول ہوگا تو وہ نکاح درست نہیں ہوگا بلکہ زنا سمجھا جائے گا شریعت کی نگاہ میں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو کے حق، ان کا حق دو جو ان پر واجب فرض ہے، ان کا حق دو، یعنی فریضہ کہا گیا ہے یہاں پہ مہر کو. ٹھیک ہے، جو مقرر ہے ان کو حق دو، یعنی جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کے بعد شوہر نے اس سے کسی مدت معین قلیل یا طویل تک نفع بھی حاصل کر لیا، کم سے کم یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ اس سے صحبت کر لی ہو، یا صحبت نہ بھی کی ہو لیکن ایسا موقع مل گیا ہو کہ جس میں صحبت کر سکتا تھا لیکن نہیں کی، خلوت صحیح ہے جس کو کہتے ہیں، تو اب اس عورت کا پورا مہر دینا لازم ہے، بغیر عورت کے بخشے کسی طرح معافی نہیں ہو سکتی، البتہ جب تک عورت بالکل کام میں نہیں آئے، یعنی بالکل آپ نے اس کو وہ چھوا، وہ نہیں کیا، مطلب جو ایک تعلق ہوتا ہے صحبت نہیں کی، تو مہر مقررہ جو آپ نے مہر کیا ہے اس کا آدھا دینا ہوگا. اگر عورت نے انتفاع سے پہلے کوئی ایسی بات کی کہ نکاح ٹوٹ گیا تو زوج کے ذمہ کچھ بھی دینا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم ٹھہرا لو، تم دونوں آپس میں آپس کی رضا سے جو مقرر کیا تھا اس کے بعد. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اگر زوجین مہر مقرر کر لینے کے بعد کسی بات پر راضی ہو جائیں، مثلا عورت اپنی خوشی سے کچھ کم کر دے یا مرد اپنی رضا سے کچھ بڑھا دے، تو وہ دونوں کیا ہیں، ان دونوں کا اختیار ہے، کچھ گناہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ مہر جو طے کر لیا ہے اس سے کچھ کم دے دے یا عورت اس سے کچھ زیادہ لے تو یہ جائز نہیں ہے. یعنی کہ عورت بولے کہ مجھے زیادہ چاہیے اور مرد بولے میں کم دوں گا تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں یہ ہے عورت بولے میں کم لے لیتی ہوں، میں راضی ہوں، مجھے آپ کم دے دیں، معاف کر دیتی ہوں کچھ، اور یا مرد کہے کہ نہیں میں تمہیں زیادہ دے دیتا ہوں، جتنا طے کیا اتنے سے بھی زیادہ. تو مرد زیادہ کر تو سکتا ہے، کم نہیں کر سکتا، عورت کم کر سکتی ہے، زیادہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بس یہ ہے. ہاں رضائے باہمی ضرور ہونا چاہیے. آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتیں اور ہر طرح کے نفع اور نقصان کو خوب جانتا ہے. جو حکم اللہ تعالیٰ تمہیں دیتے ہیں وہ سراسر حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی حکمت بھی کامل ہے. تو تم جو ہے اس کی بات مانو، اس کی بات ماننے میں تمہارے لیے کیا ہے، بھلائی ہے، اور تمہارے لیے دونوں جہاں کی کامیابی ہے، فلاح ہے، بہبودی ہے، اور اس کی
مخالفت میں اور نافرمانی میں تمہارا سراسر نقصان ہے اور کیا ہے، خرابی ہے. ٹھیک ہے، باقی پھر انشاءاللہ آگے ہم آگے بھی کچھ اس طرح کی ہیں باتیں تفصیل، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ سے اس کو بعد میں پڑھیں گے. یعنی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم سورہ نساء جب سے شروع ہوئی ہے، کون سی آیت ہو گئی ہے؟ آیت نمبر 24. 24 آیات ہو گئی ہیں ابھی تک، جو ہے نا وہ رشتہ داریوں ہی کی صرف معاشرت چل رہی ہے. ایک دفعہ بھی نماز کا ذکر آیا ہے؟ ایک دفعہ بھی روزے کا ذکر آیا ہے؟ ایک دفعہ بھی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے؟ ایک زکوٰۃ تو پھر ایک معاشرے کی چیز ہے، وہ بھی لیکن نہیں ہے. ایک دفعہ بھی حج کا ذکر آیا ہے، عمرے کا ذکر آیا ہے؟ ایک دفعہ بھی جہاد کا ذکر آیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. صرف معاشرت 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 معاشرت، اور میاں بیوی میاں بیوی میاں بیوی میاں بیوی میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے کس طرح رہنا چلنا ہے، کیا کرنا ہے. مکمل معاشرت بیان ہو رہی ہے، پورا پاؤ پارے سے زیادہ ہو گیا ہے. اتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں معاشرت کی، لیکن آج آپ کو دین میں دین بیان کرنے والے معاشرت کو نہیں بیان کرتے، ہلکا پھلکا بیان کر دیا کر دیا. اتنی تفصیل سے اللہ بتا رہے ہیں، کبھی نماز اتنی تفصیل سے کہیں پورے قرآن میں یہ پاؤ پارا ہو گیا. ایک صفحہ کافی ہے 5 وقت کی نماز کی ترتیب بتانے میں، بلکہ آدھے صفحے میں بھی ہو سکتا ہے. یہ تو 5 صفحے ہو گئے 15 لائنوں کے قرآن کے نسخے کے حساب سے بتا رہا ہوں. 5 صفحے سے زیادہ ہو رہے ہیں. اور ایک رشتے کی کچھ کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی تفصیل بتایا جا رہے ہیں، اللہ نے بتایا جا رہے ہیں بتایا جا رہے ہیں بتایا جا رہے ہیں. رشتے داریاں بتا رہے ہیں، نکاح کا بتا رہے ہیں. اتنی اہمیت ہے ان چیزوں کی. اور پورے قرآن میں نماز کا ذکر، نماز کا طریقہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی ہے، عصر مغرب عشاء کی کتنی ہے، وتر کی کتنی ہے، تہجد کی کتنی ہے، نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں نہیں بتایا، حدیث میں بتایا ہے. قرآن میں بس نماز قائم کرو، بس رکوع کرو سجدہ کرو، پہلے رکوع کرو پہلے سجدہ کرو، قیام کرو، قومہ کرو، جلسہ کرو، تشہد میں کب تک بیٹھنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کچھ نہیں بتایا. ہاں، جہاد میں نماز کس طرح پڑھنی ہے اس کو تھوڑا سا بتایا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں کہ معاشرتی کتنی اہمیت ہے. اگر آپ لوگوں کو سوال ہے تو کر لیں، ورنہ بس پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. نہیں یہ سوال ٹھیک ہے، پھر دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدنيا والآخرة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ، جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اگر کچھ غلط پڑھا غلط سمجھا ہے تو یا اللہ اس کو بھی آپ معاف فرمائیں، اور اس کو بھی صحیح کر کے ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دیں، اور اس کو بھی آپ قبول فرمائیں. یا اللہ، رمضان کا اتنا قیمتی مہینہ یوں آیا اور یوں چلا گیا، اور آج آخری روزہ ہے. اور ہم نے اس رمضان کے مہینے کو جس طرح گزارنا چاہیے تھا، جس طریقے سے اس میں آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، ہم آپ کی عبادت اس طریقے سے نہیں کر سکے. ہم آپ کے قرآن کو وقت نہیں دے سکے، آپ کے کلام کو وہ اہمیت نہیں دے سکے جو دینا چاہیے. ہم آپ کے نبی کے فرمان کو، ان کے احکام کو وہ وقت اور اہمیت نہیں دے سکے جو دینا چاہیے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ اس طرح سے نہیں اپنایا جس طرح اپنانا چاہیے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ ہمارے نبی، عام طور پہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کس طرح گزارتے تھے. اپنی اپنی عبادات یا اپنے اپنے طریقے ہم نے بنا لیے. یا اللہ ہمارے اس ظلم عظیم پر ہے اللہ ہمیں معاف فرما. ہم نے آپ کے اس قیمتی مہینے کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنی چاہیے تھی. یا اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما، اس کمی کوتاہی کو معاف فرما، اس کمزوری نادانی کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اس نا سمجھی اور کم فہمی کو معاف فرما. ہمارے ہمارے اس
ہماری اس نااہلی کو اور ہماری اس نالائقی کو آپ معاف فرمائیں. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم نے نمازوں میں بھی وہ بس پتہ نہیں کس طرح پڑھی ہے نمازیں، بس ایک سر پہ جیسا لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ بوجھ ہے، کہ بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ شاعر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرض لیا ہو رب سے. تو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ کوئی قرض لیا، بس جان چھڑانی ہے. کہ اللہ نماز میں وہ سرور، وہ کیفیت، وہ شوق، وہ جذبہ، وہ تعلق آپ سے جو ہونا چاہیے ہمارا، وہ نماز میں بھی نہیں ہوتا. نماز کے باہر کہاں سے ہوگا؟ جب ہمیں نماز میں وہ حضوری حاصل نہیں ہے تو نماز کے باہر کیسے ہوگی؟ یا اللہ ہماری نمازوں کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. اپنے صحیح وقت پر صحیح جلد، یعنی کہ جو اس کا صحیح وقت سب سے زیادہ جو آپ کے نزدیک قبولیت کا ہے، سب سے زیادہ جو آپ کے نزدیک قرب کا وقت ہے، اس وقت میں ہر نماز کو ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. اور نماز کو پہلے سے خوبصورت بنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ویسے ہم میں 5% بمشکل نمازی ہیں، اور جو نمازی ہیں ان 5% میں سے 1% کیا آدھا فیصد بھی ایسے نہیں ہیں جن کو اس بات کی فکر ہو کہ میری نماز یا اللہ بہتر ہو جائے. یا اللہ ہمیں اس یہ فکر عطا فرما کہ ہماری نمازیں بہتر ہوں. آپ نے فرمایا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشیت اور خشوع رکھتے ہیں. کہ اللہ ان کی نمازوں کی آپ نے تعریف کی ہے، اور ایسے نمازیوں کی آپ نے یہ ان کی یہ ان کا نتیجہ یا ان کا یہ انجام بتایا ہے کہ وہ فلاح پانے والے ہیں. کہ اللہ ہمیں ایسے نمازی بنا کہ ہماری نمازوں میں خشوع ہو، ہمارے دلوں میں خشیت ہو، آمین سبحان ہمارے اللہ. دعاؤں میں وہ تعلق ہو آپ سے، ہماری نمازوں میں ہماری عبادات میں وہ تعلق ہو جو ہونا چاہیے، خشیت ہو اور نمازوں میں خشوع ہو. یا اللہ ہماری نمازوں میں خشوع عطا فرما. یا اللہ ہمیں نمازوں کی فکر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہمارے روزے بس صرف کھانے پینے کے بند کرنے کا بس ہوتا ہے، اور اس میں بھی اتنی بے احتیاطیاں ہیں. صبح سحری میں بے احتیاطیاں ہیں، شام میں افطاری میں بے احتیاطیاں ہیں، سحری کرتے رہیں گے، اینڈ ٹائم تک کھاتے رہیں گے، کہ بالکل روزہ مکروہ اور بعض اوقات تو ہوتا ہی نہیں ہے. یا اللہ ہماری اس تاخیر پر، ہماری اس کمزوری پر، اس کوتاہی پر، اور اس کیا بولوں نادانی ناسمجھی پر یا اللہ ہمیں معاف فرما. پتہ نہیں کتنے روزے، پتہ نہیں کیا ناسمجھی ہے، کیا بے دینی ہے، کیا کہنا چاہیے اس کو. اسی طریقے سے افطاری پر ایسے ہوتے ہیں گھڑی کے سیکنڈ گنتے ہیں، جیسے سیکنڈ پورا ہوتا ہے اور کھا جاتے ہیں. جیسے کسی حدیث میں آیا تھا کہ آج 6:54 پر یا 6:40 پر روزہ ہوگا. یہ ہم نے پتہ نہیں کیا دین کو مذاق بنا لیا ہے. اس وقت ہم سے 2 منٹ صبر نہیں ہوتا، پورے 15 16 گھنٹے ہم صبر کرتے ہیں، آپ کی خاطر کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو اثر آزمائش کا وقت ہے ایک اور، وہاں پہ ہم سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے. کہ اللہ ہمیں اس ظلم عظیم پر معاف فرما. ہم نے نہ نمازوں کی فکر کی، نہ روزوں کی فکر کی. زکوٰۃ کی تاریخ نکالنے میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم تاریخ نکالتے ہی نہیں ہیں، اس کو فرض ہی نہیں سمجھتے. کتنی کوتاہیاں ہم کر رہے ہیں. یا اللہ ہم پھر بھی آپ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. آپ ہی کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ ہی کے آگے جھولی پھیلاتے ہیں. آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، آپ کے علاوہ کسی اور سے بھیک نہیں مانگتے، آپ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگتے، آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے. اپنی ساری کمی کوتاہیوں پر جری اور یعنی کہ ہٹ دھرم نہیں ہوتے، بلکہ اپنی ساری کوتاہیوں کو یا اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں اور کمیوں کو مان کر آپ سے اس کی معافی کی دعا مانگتے ہیں. یا اللہ ہماری ان کمی کوتاہیوں پر ہمیں معاف فرما. ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع اور اپنے دلوں میں خشیت پیدا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہمیں روزے کی حقیقت عطا فرما. روزے میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہم آپ کے حکم پر حلال کام سے بھی رک جاتے ہیں. جو ہمارے لیے حلال ہوتا ہے کھانا پینا، ہم وہ بھی نہیں کرتے. تو یا اللہ روزے کے علاوہ میں ہمیں آپ کے کم از کم حرام کی ہوئی چیزوں سے تو رکنے کی توفیق اور ہمت عطا ہو جائے. یا اللہ اس لیے روزہ ہم رکھتے ہیں، آپ بھی ہم سے اس لیے رکھواتے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہو. یا اللہ ہمیں تقویٰ، پتہ نہیں ہم کہاں ہیں، کن کن گھاٹیوں میں پھر رہے ہیں. اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما. آپ نے روزے 1 مہینے کے لیے دیے تاکہ تقویٰ ہو، پھر بھی ہمارے اندر تقویٰ نہیں آ رہا. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اگر تقویٰ نہیں آ رہا. اگر ہمارے روزے قبول نہیں ہو رہے، اس وجہ سے تقویٰ نہیں آ رہا شاید، یا کیا وجہ ہے آپ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. یا اللہ اگر ہماری کوئی کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے تقویٰ نہیں آ رہا تو اس کمی کوتاہی کو معاف فرما. ہمیں گناہوں سے بچا کر نیکیوں پر لگا. اور اگر ہم جس بھی وجہ سے تقویٰ نہیں آ رہا اس کو ختم کر دیں، ہمیں اس سے دور کر دیں، اس کو ہم سے دور کر دیں. اور ہمیں تقویٰ عطا فرما. ہمارے دلوں کو ہمیں متقی بنا. یا اللہ ہماری زکوٰۃ میں اگر کہیں کمی کوتاہی ہے تو یا اللہ اس کو معاف فرما. ہمارے حج عمرے میں کہیں کمی کوتاہی ہے تو یا اللہ اس کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے
اگر جہاد جو ہمیں کرنا چاہیے، ہم اس طرح سے جہاد پر بھی شاید ہم نہیں کر رہے، مجاہدین کی مدد جس طرح شاید کرنی چاہیے ہم نہیں کر رہے۔ اللہ ہم امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کم از کم عید تک ہی صحیح افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک کشمکش تھی اس پر ایک روکنے کا ایک بات طے ہوئی ہے کہ عید تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے یا روک دیا گیا ہے۔ یا اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک دے۔ یا اللہ اس خانہ جنگی کو، کم از کم آپس کی خانہ جنگی کو، جیسے بھی مسلمان ہیں، ہم ہیں تو مسلمان، یا اللہ آپس کی اس خانہ جنگی کو یا اللہ روک دے۔ اور اگر کچھ خوارج ہیں، اگر کچھ دین دشمن ہیں، اگر جو ایسے ہیں جو باغی ہیں، جو دین کے باغی ہیں، اسلام کے باغی ہیں اور مسلمانوں کے لبادے میں ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما اور ان کو یا اللہ ہدایت دے۔ لیکن اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اسی طرح یا اللہ جو غیر مسلم ہیں اور اسرائیل ہیں، یہ سب جو آپ کے دین کے دشمن، آپ کے نبی کے دشمن، ہمارے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، سیرت کے دشمن، حدیث کے دشمن، تم تیری ساری چیزوں کے دشمن، تیرے شاعر کے دشمن، اور یا اللہ تیرے نبی کی چیزوں کے، ان کے شاعر سب کے دشمن، یا اللہ ہمارے، میرے، آپ کے، ہم سب کے دشمن، یا اللہ ان دشمنوں کو یا اللہ عقل دے، سمجھ دے، شعور دے، ہدایت دے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ انہیں صفحہ ہستی سے ایسے مٹا دے جیسے آپ نے قوم عاد اور قوم سمود کو مٹایا، جیسے فرعون کو غرق کیا، جیسے سمود کو غرق کیا، ختم کیا۔ یا اللہ اس طرح ان کو بھی ہم مٹا دے۔ یا اللہ ہمیں وہ جہاد اور وہ تلواریں جو ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی زنگ آلود ہو گئی ہیں، یا بلکہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی تلواروں اور کوئی جہاد کے لیے کوئی ساز اور سامان ہی نہیں ہے، ہم نے تو جہاد کو ایسا بھلا دیا جیسے جہاد کوئی آپ کا حکم ہی نہیں تھا۔ ہم تو ایسے دنیا میں مزوں سے بس اپنے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ جہاد کو تو ہم نے ایسے دین سے نکال دیا، اور معاشرت کو ہم نے ان دو چیزوں کو تو ایسے دین سے نکال دیا جیسے یہ شاید آپ کے دین کا حصہ ہی نہیں تھے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، تیرا کلام بھرا پڑا ہے، فی سبیل اللہ، جہاد پر، قتال پر، معاشرت اور اس کے احکام پر، ہم نے ان دونوں چیزوں کو یا اللہ ایسے نکال دیا جیسے قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہی نہ ہو، حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ مسلمانوں کو وہ ان کی بھولی ہوئی جو میراث ہے، جو جذبہ جہاد ہے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ وہ جذبہ جہاد، وہ شوق اور وہ ولولہ، وہ جنون، وہ جذبہ، وہ عشق، وہ دیوانہ پن جو آپ کے دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں میں ہوتا تھا، جس کے لیے وہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، تیرے دین پر سب کچھ لٹانے کے لیے ہر وقت ہم وقت تیار رہتے تھے۔ یا اللہ ہمیں فَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ۔ یا اللہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہم جہاد کے لیے جتنی استطاعت، جتنی قوت ہے، سب کچھ ہم جمع کریں۔ یہ سارا ایٹم بم بنانا، یہ اسلحہ، یہ سب یا اللہ اسی پر عمل کرنے کی ایک شکل ہے۔ یا اللہ ہمیں انفرادی طور پر بھی، یہ تو چلو ڈاکٹر عبدالقدیر خان، یا اللہ آپ ان کے حال، ان کو مطلب ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور جن لوگوں نے بھی اللہ اس میں جس حد تک بھی ساتھ دیا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا جو اور جتنے بھی لوگ تھے، نواز شریف، جتنے بھی لوگ ہیں، جس کا جس حصے میں، جس لیول پہ بھی کسی کا کوئی کردار ہے اس پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانے میں، اس پاکستان کو چلانے میں، قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ آئے حکمرانوں میں ابھی بھی ہیں، ان میں کہیں نہ کوئی، کسی نہ کسی کا کسی نہ کسی حد تک جو پازیٹیو کردار ہے، یا اللہ سب کو آپ قبول فرمائیں۔ اور جو چلے گئے ہیں مسلمان بحالت ایمان دنیا سے گئے ہیں، یا اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کی بدولت آج ہم سکون سے ہیں۔ آج وہ لوگ جو پاکستان کو برا بھلا کہہ کر ادھر ادھر بھاگتے تھے یا بھاگنا چاہتے تھے، آج وہ سب پاکستان کے آگے ہاتھ پاکستان سے ملانا چاہ رہے ہیں، پاکستان واپس آنا چاہ رہے ہیں کہ خدا را ہمیں جگہ دے دو، اور خدا را ہم مطلب کچھ اور دوسرے ممالک کے اللہ ہم ساتھ معاہدہ کریں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اس ملک کو ایٹمی پاور بنا دیا۔ ہم تو اس لائق نہیں تھے، ہماری کوتاہیاں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ایٹمی پاور، اگر ایٹمی پاور تو بہت بڑی بات ہے، اس سے بھی کوئی مطلب ہمیں تو پتہ نہیں کیا آپ کر دیں تو آپ کو حق پہنچتا ہے، آپ ہمیں تباہ کر دیں، برباد کر دیں، آپ کو حق پہنچتا ہے۔ آپ کے نام پر ہم نے یہ وطن حاصل کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ وطن حاصل کیا، اور آپ ہی کے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے وطن حاصل کیا، لیکن آپ ہی کے دین کے جو دھجیاں ہمارے یہاں پہ ہم لوگوں نے خود انفرادی طور پر یا اونچی سطح پر حکمرانوں نے جو دھجیاں اڑائی ہیں آپ کے دین کی، یا اللہ ہم تو پتہ نہیں کتنی سزاؤں کے مستحق ہیں، لیکن ہم اپنے استحقاق پر آپ سے نظر کرنے کی درخواست نہیں کرتے، بلکہ ہم اس بات کی درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے رحم پر نظر کر کے ہم پر رحم فرما، اور ہمیں اس کمزوری کوتاہی پر ہمیں معاف فرما۔ آگے اس طرح کی نادانیاں اور نااہلیاں کرنے سے ہمیں بچا، ہمیں خود کو اور اپنی نسل کو کم از کم آگے جہاد کے لیے تیار کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خالد بن ولید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر تمام صحابہ مجاہدین
یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہمیں اپنی نسلوں کو، ہمیں خود کو ان لوگوں کو آئیڈیل بنانے کی، آئیڈیل کرنے کی، آئیڈیل رکھنے کی، اور آئیڈیل رکھ کر ان کے سیرت پر، ان کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، جو آپ کے نزدیک مجاہدین تھے، جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو لگا کر اور اس طرح جہاد کرتے تھے، اس طرح جہاد کیا ہے کہ ان کے صرف واقعات پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے. کتنوں کی تو آپ نے خود قرآن میں تعریفیں کی ہیں. یا اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. امام مہدی جب بھی آئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی آئیں، یا اللہ ہمیں ان کا بازو بننے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہمیں اس صف میں شامل فرما جو ان کے ساتھ چلنے والے ہوں. ہمیں خدا اللہ بچا بچا، یا اللہ ہزار بار، 10 لاکھوں بار، کروڑوں بار ہمیشہ ہمیشہ بچا کہ اب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یا اللہ کہ ہم ان کے مخالفین میں کھڑے ہو جائیں. یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما. ہمیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین جو ان کے ساتھ اب جو بھی ہوں گے اس امت محمدیہ اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام، یا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں کھڑا فرما. اگر ہم نہ ہوں تو ہماری نسل کو کھڑا فرما، وہ نہ ہو تو ان کی نسل کو، یعنی کہیں نہ کہیں اللہ ہمارا حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں پڑ جائے. ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ کسی بھی طرح، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، براہ راست بالواسطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مجاہدین جو ہوں گے ان میں ہمارا بھی شمار فرما. اللہ ہمیں جہاد اور جہاد کے قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، آپ کے راستے میں چلنے کی، آپ کے راستے میں نکلنے کی، اپنی جان مال لگانے کی ہمت اور توفیق اور ہمت عطا فرما. یا اللہ ہم نے دین کے اندر اپنے اپنے پتہ نہیں کیا کیا مسلک مذہب بنا لیے، اپنے اندر پتہ نہیں اپنی مرضی کا دین ہم نے سمجھنا شروع کر دیا. یا اللہ ہمیں دین کو مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. صرف عقائد اور عبادات ہی نہیں بلکہ معاشرت، اخلاق اور معاشرت اور معاشیات، ان سب کو یا اللہ آپ نے دین میں بیان کیا ہے. یہ پانچوں شعبے ہیں دین کے. اللہ ہمیں پانچوں کو کما حق ہو، جو ان کا حق ہے، جو ان کا مقام ہے، اللہ ہمیں ان کا حق اور ان کے مقام پر رکھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہم نے اخلاق کو، کردار کو، معاشرت کو دین سے بالکل نکال دیا. یا اللہ ہمارے حال پر ہم فرما، ہمیں معاشرت دین، جو معاشرتی دین ہے، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہمیں مکمل دین پر مکمل طریقے سے سنت کے مطابق توفیق، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو کچھ بھی نہیں ہے، نہ الفاظ ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ جذبات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، ہمیں رونا بھی نہیں آتا. اللہ ہمارے جیسے تیسے ٹیڑھے میڑھے دکھلاوے کے ہمیں کیا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہے. جس طرح بھی ہم دعا مانگتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا. ہم اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں مانگنا بھی سکھا دیجیے اور بن مانگے عطا فرمائیے. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگے نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما. رمضان جس طرح گزارا آپ کو پتہ ہے اللہ، ہم سب کی انفرادی اجتماعی کیفیات، ضروریات، حاجات اور حالات اور کیفیات سب آپ کو پتہ ہے. ہم نے کتنی کوتاہیاں کی وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور اگر کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہماری کوتاہیوں اور ہماری کمیوں کو بھی خوبیوں سے بدل دے. اور اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی کوئی کام کیا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ سب عطا فرما. جو برائیوں سے، جن برائیوں اور شرور سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرما. آپ کے علم میں جو برائیاں اور شرور ہیں ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرما. جتنی خیریں آپ کے علم میں ہیں وہ ساری خیریں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. یا اللہ یہ تھوڑا بہت قرآن ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، 4 سپارے آج پورے ہوئے ہیں. اس میں پتہ نہیں تیرا کلام ہے کہاں ہم اور کہاں تیرا کلام. ہم تو شاید اس لائق بھی نہیں تھے کہ ہماری زبان سے، ہماری اس بیکار، گندی اور بدتمیز اور غلیظ زبان سے تیرے کلام کے ایک لفظ بھی نکلے. ہم شاید اس لائق بھی نہیں. تیرا نام نکلے شاید اس لائق بھی نہیں. تیرے حبیب کا نام نکلے شاید اس لائق بھی نہیں. لیکن تو نے ہمیں بٹھا دیا یہاں پہ کہ چلو پڑھ لو تھوڑا. ہم اسی بہانے تھوڑی دیر بیٹھ گئے، چند منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، کبھی کم کبھی زیادہ، تھوڑا تیرا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. یا اللہ اس کو قبول فرما، اس کو قبول فرما. ہم اس لائق نہیں ہے کہ تیرا کلام سمجھیں یا سمجھائیں. ہم تو بہت گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، پتہ نہیں کیا کچھ. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. ٹوٹی پھوٹی کچھ عبادات اگر ہیں، دو ذکر کر لیے، 2 نمازیں پڑھ لی، یا اللہ اسی کو قبول فرما. جو نہیں پڑھ سکے، نہیں کر سکے، اس پر رحم فرما اور اس کو بھی، ان کمیوں کو بھی، ان سیئات کو، گناہوں کو بھی نیکیوں اور حسنات سے مبدل فرما. ہمارے حال پر رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ہم نے جو قرآن جتنا بھی پڑھا ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. آگے بھی 1-4 دن کے بعد ہم پھر اس کو دوبارہ انشاءاللہ تعالی عظیم ہم کنٹینیو کریں گے. تو یا اللہ اس میں بھی ہماری مدد فرما، نصرت فرما. ہمارے حال پر ہم فرما. ہمیں صحیح طریقے سے صحیح قرآن، یعنی قرآن کے صحیح سمجھ، صحیح فہم عطا فرما اور اس کو مکمل کرنے کی بھی توفیق اور ہمت عطا فرما. نیت تو یہی تھی کہ قرآن کو مکمل ہم رمضان میں ہی کر لیں،
لیکن مقصد ہمارا صرف بھاگم دوڑی نہیں تھا، بلکہ تھوڑا سا سمجھ کے کرنا تھا کہ اللہ جتنا بھی ہو گیا تیری توفیق سے ہوا، تیرے کرم سے ہوا، تیرے فضل سے ہوا، تیری عنایت سے ہوا تو یا اللہ اس کو قبول فرما، آگے بھی آسانی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یا اللہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، اور مکمل کرنے کے بعد پھر سے شروع کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ قرآن مکمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو من الجنت والناس کے بعد سورہ فاتحہ اور الف لام میم کی 5 آیات کم از کم یہ تھوڑا بہت پڑھ لیتے تھے، پھر دوبارہ شروع کرتے تھے، کبھی اس کو آخر تک وہ نہیں کرتے تھے، جتنا بھی قرآن جس وقت بھی جتنا نازل ہوتا تھا اتنا کر لیا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا صحابہ کرتے تھے، تو جو بھی کرتے تھے اسی طریقے سے ہمیں بھی قرآن کے ساتھ جو آپ نے جوڑا ہے 24 جنوری 14 جنوری کو ہم نے یہ شروع کیا، تو آج تقریباً 2 سوا 2 مہینے ہو گئے ہیں، تو آپ نے جس طرح بھی اس کو اب تک ہمیں قائم رکھا ہے اس پر کمی کوتاہیوں کے باوجود، یا اللہ اس کو ہمیں ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا، قرآن کریم سے ہماری زندگی کو ایسے جوڑ دے کہ جیسے پانی کے ساتھ تری ہوتی ہے، کہ پانی ہے تو تری ہے، پانی نہیں ہے تو تری نہیں ہے، جیسے سورج کے ساتھ دھوپ ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دے کہ اللہ ہم کبھی بھی قرآن کریم سے دور نہ ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت، کچھ نہ کچھ ترجمہ، کچھ نہ کچھ تفسیر، کچھ نہ کچھ اس کو پڑھنا، غور کرنا، کچھ نہ کچھ تدبر کرنا، کچھ نہ کچھ اس کے اندر کچھ وقت لگانا، یا اللہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دے، قرآن اور حدیث سے ہمیں جوڑ کر رکھیے، قرآن اور سیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں نہیں پتا، ہمیں ادھر ادھر کی زندگیاں پتہ نہیں کتنی آپ بیتیاں اور آٹو بایوگرافی ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں وہ آشنائی اور وہ علم ہمارا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس جرم عظیم پر معاف فرما، ہمیں قرآن اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے مکمل آشنائی، اتنی آشنائی کم از کم کہ جتنی آپ چاہتے ہیں کہ ضرور ہو، اور ہمیں جنت الفردوس تک پہنچا دیا، جتنا آپ کو راضی کرنے کے لیے وہ تو ساری ہی ہے، اللہ ہمیں مکمل آشنائی عطا فرما، اللہ قرآن کریم سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ کر رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ کر رکھیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين، آمين بحرمة سيد المرسلين وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔